اللہ جی، یہ پروفیسر جمیل صاحب آئے ہیں، ہمیں نذیر بھائی موجود ہیں. یہ تو بڑا خوبصورت شعر ہو گیا کہ جب تک کتابیں زندہ ہیں سارے قادیانی شرمندہ ہیں. واہ بھی واہ، کیا بات ہے. کیا دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں، یہ تو ردیف اور کافی ہی ہو گیا. جب تک کتابیں زندہ ہیں سارے مسلمان بہت زیادہ شرمندہ ہیں. بلے ہاں مسلمانوں، ہم مسلمان نہیں مانتے آپ کو. اچھا تو نہ منو. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عبدل بھائی، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. کیا بات ہے، کیا اچھا اسلام کا بول بالا ہو گیا. میں کہتا ہوں ہر طرف رسول اچھا اللہ کا. پروفیسر صاحب کوئی وائس کوئی چانسلر صاحب کو گفتگو کرو. چلو کرو، میں جی میوٹ نہ لگا جی. نہیں، آپ کریں، ضرور کریں گفتگو، لیکن پروفیسر صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ کتے مار پی کے آئے ہوئے ہیں، ایسے جیسے انہوں نے بات سٹارٹ کی. سبحان اللہ سبحان. دیکھیں کتنی پیاری گفتگو کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق. یہ شاباش. دیکھیں یہ دیکھیں یہ مرزائیت ہے. ہاں یہ جی، یہ باقی بھی دیکھ رہے ہیں آپ. جی اچھا چلے ان کو خلیفہ یہ بھائی ان تو کو مرزا چانس دیں بات قادیانی کو کرنے کا. خونی مہدی کہتے ہیں نا کہ جی، مرزا ان کو قادیانی کو 16 پورا دن چانس دیں. بہانے ہمیں پر نذیر بھائی خونی موجود ہیں، کرا ہے. جی جی، کیونکہ میں ان تھوڑا کو سا ٹائمر مصروف ہونے لگائیں لگا ہوں. اور جی جی ہمیں اچھا نذیر ان کے بھائی، آپ ٹائمر کے موجود ہیں اوپر نہیں ان موجود، مجھے کو پہلے فیئر کنفرم کر چانس دیں. دیں. جی مصروف جی ہے مصروف ہے. آپ کی طرح مصروف ہونے لگے ہیں میں اپنا تو ہاتھ. میں تو 6-7 گھنٹے سے بیٹھا ہوں یہاں پہ. پہلے ان سے کنفرم کر لیں کہ یہ ہوش و حواس میں ہے، بات کرنے کی سچویشن میں ہے. نہیں نہیں، میں نے شراب طہور پی ہوئی ہے. چلیں زبردست. میں نے سبحان اللہ. شراب طہور کے نشے میں مخمور ہوں میں. اب پتہ نہیں خلیفہ بھائی آپ کے جاننے والے یہ بات ہی ایسے کرتے ہیں یا مجھے تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے. میں تو نہیں، یہ جو ہے نا وہ یہ پروفیسر جمیل صاحب کینیڈا سے ہیں، اور یہ اچھا مطلب مرزائی ہیں. بس آپ مرزائیا سمجھ جائیں. اچھا مرزائی ہوں میں، قادیانی ہوں، کافر ہوں، زندیق ہوں. مکمل چلے تحریر، احمدی، مکمل. چلے احمدی ہیں آپ، احمدی کہہ دیتا ہوں میں آپ کو، احمدی کہہ دیتا میں ہوں. جی قادیانی ہوں، مرزائی ہوں، کافر ہوں، زندیق ہوں. میری مکمل چلے تحریر ہے. جی میں یہ آپ کو صحیح کہہ مسلمان رہا ہے کہ ماننے کے جی لیے صحیح تیار کہہ ہوں، رہا ذرا ہے کہ مسلمانیت والا یہ لبادہ کرم ہو جائے. خاکی مربی ہے جی، یہ کرم خاکی مربی ہاں ہے. میں کرم مربی بھی ہوں جی، میں کرم خاکی بھی ہوں جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے بشر کی جائے نفرت بھی ہیں جی. ہاں جی نفرت بھی ہوں. میں کہتا آپ ہوں پہلے کرم خاکی ہیں یا پہلے بشر کی جائے نفرت میں ہے؟ کہتا ہوں میں وہ لوٹا ہوں جس کا روح کعبہ شریف کی طرف ہے. میں قدم کی. سبحان اللہ. دیکھیں جی دیکھیں ویسے اس بھی کی جو دیکھ رہے ہیں شخصیت ہے اس آپ، کو دیکھ رہے نیچے ہیں آپ. پھینکے جی. ایسا نہیں نہیں، ان کو آنے دیں تھوڑے سے. میں قادیانی یہی اور تو کہتا ہوں، میں شخصیت نہ کہتا ہوں کرے، ذرا یہاں پہ ناچو ننگے اندر ہو کا کے. گند اندر سے نہ ابھی نکالے، تو یہ کپڑے ناممکن اتارنے ہے. دو ان کے. اچھا ننگے ہو گئے یہ جو ناچنا. جی 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 پیسفل، امن، با اخلاق جماعت کے چلو بانی چلو منی، جناب مجھے منی گن مارو، ننگا شو پروفیسر صاحب. دیکھو، فل ننگا شو. منی گن مارو پراؤ، مجھے کلاؤڈ مارو، گلیکسی مارو، ننگا شو دیکھو، ننگا شو. واٹس ایپ نمبر، ماشاء اللہ واٹس ایپ نمبر آ جاؤ، مسلمانوں کا ننگا شو دیکھو. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ ماشاء جاؤ. اللہ. یہ کیا وہ اپنا خلیفہ بھائی، یہ وہ جو ڈاکٹر پروفیسر ٹک ٹاک والے ہوتے ہیں وہ یہ جنرلی کو پروفیسر ہیں یہ. یہ پروفیسر ہیں، یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کینیڈا میں، کہتے تو یہی ہیں. یہ فزکس کے پروفیسر ہیں آپ جی، فزکس. میں وہ مجھے لگ رہا ہے یہ ٹک ٹاک کی پروفیسر ہے، میں وہ جس طرح یہ ہاں. بات چیت کر رہے ہیں. یہ قادیانیوں کے مبلغ ہیں. آپ تعارف لیں عباسی بھائی، آپ ان سے بات کریں، یہ آپ سے بڑی اچھی بات کریں گے، ان سے جی کریں ذرا السلام بات. علیکم، کیسے ہیں بھائی جان؟ آپ اصل میں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ بڑی نیوٹرل سی براڈ ہے، آپ اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں پروفیسر صاحب. یہ کوئی سرکاری مسلمانوں کی براڈ نہیں ہے. میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں الحمدللہ. اگر آپ کا ایمان مکمل ہے، آپ میں اندر وہ مرضیت نہیں ہے، تو آپ میرے لیے قابل عزت احمدی مسلمان ہی ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ جانے اللہ جانے. لیکن آپ آتے ہی جو ہے نا، آپ کا انداز جو ہے ماشاءاللہ وہ اس طرح ہے کہ مجھے تھوڑا سا آپ کے کریکٹر میں نا تھوڑا شک ہو گیا. تو ذرا اپنا گراؤنڈ کلیئر کریں پلیز. اچھا آپ کو میرے کریکٹر پہ شک ہو گیا تو ابھی میں کیسے کلیئر کروں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے یار. مجھے بتائیں کہ مجھے لیمبو، پروسیس اور پروسیجر کیا ہے. تھوڑا سا لیمبو پانی پیئیں، لیمو پانی اس سے پیوں؟ تھوڑا فرق پڑتا ہے. میں بڑے ٹھنڈے ملک ایسے میں رہتا ہوں، اس وقت ٹیمپریچر -31 ڈگری ہے، تو میں لیمو پانی تو نہیں پی سکتا. صرف لیمبو تھوڑا سا نچوڑ لے منہ میں، اس سے کافی فرق پڑتا ہے. اس سے نا لیمو پہ یہ اس کی جو وہ ہے نا جو اثر
उतर जाता है काफी हद तक। ये सुन्नत रसूल है? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने सुनने में आया क्योंकि मैं भी यहाँ यूके में होता हूँ, तो हम भी कभी कभी घूंट जब लगाते हैं ओवर हो जाए तो हम भी नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन हर बंदा आपकी तरह तो नहीं ना। चले अभी आप मुझे देखें, लग रहा अभी है आप अब्बासी भाई, अब ऐसे अब्बासी भाई आपने नोट किया है, आपने नोट किया है कि आप इनसे एक नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं, नॉर्मल, और इन्होंने फौरी तौर पर उसको लौटाया किधर है, देखे आपने? हाँ हाँ आने देना, हाँ नहीं, हाँ, आने मैं देना भी आया इनकी। हूँ। ये देखो जमील देखो साहब सही कह रहे हैं, जो मिर्जा साहब इनके रसूल हैं, जिनको ये रसूल और नबी मानते हैं, ला उनके इलाहा बारे में उनके बेटे ने भी बताया है कि टॉनिक वाइन वो पीते थे, तो क्यों? मुमकिन है कि वो लीमो पानी इस्तेमाल करते हो, एन मुमकिन है, ये कोई ऐसी अगली पॉसिबल। बात नहीं की उन्होंने। उनके रसूल तो टॉनिक वाइन पीते थे, उनके बेटे की गवाही है 15 जून 1935 के अल-फजल अखबार में लिखी अच्छा, हुई। ये सुन्नत हजरत मिर्जा साहब की है ये हाँ, वाली इनके सुन्नत। ठीक है रसूल की ठीक है ठीक सुन्नत, इनके रसूल की। हाँ जी, सही सही ये मिर्जा साहब की सुन्नत है और उन्होंने हमेशा रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल किया हर काम हाँ, में। रसूलुल्लाह ने तो कभी भी नहीं शराब पी। रसूलुल्लाह के बारे में तो सब गवाहियां यही हैं कि उन्होंने इस्लाम का ऐलान, अपनी नबूवत का ऐलान करने से पहले भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन आपके मिर्जा साहब के बारे में उनके बेटे ने गवाही दी है कि वो शराब पीते थे और उनको रंगीन मजाज आदमी कह सकते हैं। ये आपकी आंखों के सामने अल-फजल का स्कैन लगा हुआ है। जी 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 जी। तो लेकिन हर तो ये तो फिर प्रोफेसर तो साहब, आमिर ये भाई तो काम फिर ही अगर खराब हो बात गया, ऐसी है रंगीन तो ये मिजाज तो मिर्जा कादिरी मिर्जा बन साहब गया। तो फिर गुस्ताख रसूल भी हो गए अगर इस तरह की बात है। हाँ जी बिल्कुल हो गया जी, ये तो साफ कह रहे हैं, हवाला बतला रहा है। ये इसलिए अल्लाह अकबर। इसलिए कि शायद उनके आका सब पिछले रसूलों के गुस्ताख होंगे। नहीं, अभी तो सिचुएशन जो करंट आपके सामने हवाला लगा है वो हम तो उसी पे बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, क्योंकि अब जैसे एक नबूवत का सिलसिला है और आप तालीमात भी वहां से ले रहे हैं और अमल आपके अगर उसके बरक्स हैं तो वो सॉर्ट ऑफ गुस्ताखी आ जाती। नहीं अमल तो हम रसूलुल्लाह की शरीयत पे करते हैं, मिर्जा साहब भी उसी पे करते थे अमल। नहीं, रसूलुल्लाह ने कभी जिंदगी में शराब को हाथ भी नहीं लगाया। या आपके मिर्जा साहब के बारे में उनके बेटे ने कहा है शराब पीते, ये कौन सी यार गुस्से वाली कौन सी बात है? आप जबरदस्ती ना रसूलुल्लाह की तरफ, एक बात रसूलुल्लाह में नहीं पाई जाती, देखें जमील साहब, जो बात रसूलुल्लाह में नहीं पाई जाती वो उनकी तरफ मंसूब करना, इसी का नाम गुस्ताखी और शातमियत है। अगर उनमें कोई चीज़ ऐसी पाई जाती हो, आप कहें कि रसूलुल्लाह ने ये काम जिंदगी में किया, उनकी जिंदगी में अगर मौजूद है तो ठीक है, हमारे लिए वो उसवा हसना। लेकिन एक बात उनकी जिंदगी में उसका जिक्र ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, आप बार बार इस तरह की हरकत करें तो कितनी बुरी बात है। आपके मिर्जा साहब के बारे में तो उनके बेटे के अल्फाज आपकी आंखों के सामने पड़े कि वो रंगीन। अच्छा, ये रंगीन मिजाज का क्या मतलब होता है? अच्छा, अभी आप नहीं बोलते जाना कि मैं भी बोलूं। भाई बात ये है कि जो पुराने नबी थे एक तो पढ़े लिखे नहीं होते थे और उनका बेटा भी कोई नहीं था कि जो उनके लिए किताब लिखता, तो इसलिए हो सकता है उसका रिकॉर्ड ना हो। नहीं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, पढ़ा लिखा, पता है, पढ़ा लिखा था, इसलिए उन पे ईमान ले आया था वो। हाँ, जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऐसे इस तरह के होते हैं। पढ़े लिखों के यही नतीजे, वो अपने बाप को ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, आपके मिर्जा साहब के बेटे पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने अपने बाप के बारे में ये बात की। वो 8वीं रंगीन मिजाज का मानी बता दें, थोड़ी सी ये दूर कर दें दुश्वारी। रंगीन मिजाज का मतलब यही होता है कि रंगीन का क्या मतलब होता है? रंगा वाला, जितने बड़े रंग हो, जैसे काबे के मुख्तलिफ रंगों में होते थे पहले गुलाब, रंगीन खूब जैसे फूलों के रंग होते हैं नबी हाँ, पाक वो तो रंग एक तो रंग वो हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। अच्छा, लेकिन मिजाज जो है, मिजाज में अगर रंगीनी पाई जाती है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सरशार है, उसमें मुख्तलिफ रंग है, सूफियाना रंग है, गौसियाना रंग है, नबूवत का रंग है, रसालत का ये जो उन्होंने जीबी खोसला को बयान किया है कि मेरे वालिद को आप रंगीन मिजाज आदमी कह सकते हैं, इसका ये मतलब है? हाँ जी, यही मतलब है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मखबूल। अच्छा, हम भी मिर्जा साहब को रंगीन मिजाज कह सकते हैं? यार एक सेकंड अपना नजीर साहब यार ये इस बंदे को किसने पक किया, इस चवल आदमी को? अगर आप नहीं कहते ना करें इस तरह की गुफ्तगू आपस में। लेकिन एक सेकंड भाईजान, मैं जरा अल्लामा साहब, एक सेकंड भाई साहब, मैं जरा एक मिनट चेक कर लूं, आपको नहीं कह रहा अल्लामा साहब, आप लोग अपने रसूल आप तो कहते थे कि आप शातमियत आपकी ब्राड पे नहीं होती, अभी आप खुद करवा रहे हैं।
एक सेकंड, अबे यार इस चूतिए को किसने पिक किया यार, अपने इस रसूल गांडू की को? सुन्नत में अमल कर रहे हैं अल्लामा साहब, याद रखना फिर। ओ भाई आपसे नहीं बात कर रहा यार, किसी और से बात करो, 1 मिनट म्यूट लगाओ यार। मुझे यार चूती 1 मिनट, कह रहे अबे हैं। चूतिए, जब तुझे मैंने कहा कि तूने मेरी ब्रॉड पे नहीं आना गांडू आदमी, सुभान तो तू क्या अल्लाह। फिर लोड़ा लेने आता है यहाँ पे? अरे खत्म नबूवत। ओ मरजई, ओए मरजई, तो मैं नहीं कह रहा, मरजई म्यूट लगा लो, तुझे नहीं कह रहा मैं। एक और इधर यहाँ पे एक गुस्ताख आया हुआ है, जो जो मुल्दों का दोस्त है, और मुल्दों के उठा के टट्टे जाके उठाता है। वो कहता है मुझे मुसलमानों ने बड़ा जलील कर दिया, मैं मुसलमानों के अंदर बैठ के अब जो है ना शतमियत करूंगा। चूतिए आदमी, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और तू यहाँ कभी कादियानियों के टट्टे उठा रहा है, कभी तू मुसलमानों के टट्टे उठा रहा है। तुझे छोड़ा किसने है मुसलमानों पे, बताओ, अनम्यूट करो, बताओ। झूठे दोगले इंसान, अनम्यूट कर अब। तेरे जैसे गांडुओं को ना मैंने बहुत डील किया है टिकटॉक पे, ठीक है? आया मैं तेरे पे 295C उठाऊंगा और लगवाऊंगा। अनम्यूट तेरे हो जैसे रहा गांडुओं है। को मैं बहुत अच्छी तरह अच्छा जानता हूँ। अब्बासी अब उतर साहब, गया अब्बासी नीचे। हाँ, साहब मुझे अब्बासी जी भाईजान, अब्बासी सॉरी माजरत भाईजान। भाई, आप जिंदाबाद, आपका अब्बास पता नहीं, जिंदाबाद, अब्बास शेर पता लगा। नहीं आपकी अनम्यूट कर रहे हैं। जी जी, आप ओ कंटिन्यू करें, यार वो जमील बीच में ना साहब मुझे तुसी एक तो मैसेज क्लोज हो। डिलीवर करना था। भैया ये बंदा जो है भाई अनम्यूट। साहब, ये बंदा जो सबसे बड़ा जो जो गुस्ताखी अगर करता है ना, जो बंदा जो नारा लगाता है टिकटॉक पे, मैं गुस्ताख अच्छा रसूल हूं और चलें मैं ठीक है, गुस्ताखी आम ये करता हूँ। आपकी आपकी बात इस जी जी मौजू पर फिर हो जी जाएगी। जी अच्छा ये जी जमील जी, साहब तो से, ये बंदा उस बंदे को जाके कहता है कि मुसलमानों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की नहीं है, वो अब बात मैं उनकी हल मुसलमानों हो ने। गई है, उनकी बात वो जी तय जी, हो गई है। अभी जरा जमील साहब चले से ठीक बात है, कर लेने दें। जमील साहब, कर ले कर। आपने यार पहले भी एक बात कही थी, ई ये साहब, आज आपने ये नई तशरीह कर दी है कि रंगीन मिजाज का ये मतलब है कि मिर्जा साहब के मिजाज में सूफीज़म भी था, वहाबीज़म भी था, ये कहना चाहते हैं? नाउजुबिल्लाह, मैंने वहाबिज्म, मैंने कहा था उनके मजाज में खुदा की वाहदनीयत चमकती थी, रसूलुल्लाह की सुन्नत चमकती थी, उनमें नस्ल इब्राहिमी थी, उनमें इस्माइल इसहाक का प्यार और खूबसूरती और उनका इखलाक। इसलिए उनको रंगीन मिजाज कहा जा सकता है। हाँ जी, जहाँ पे 1,24,000 नबियों नहीं का नहीं, इखलाक मेरी और वो बात सारा सुनो, कुछ मेरी इकट्ठा बात होते हैं। हाँ जी, मेरी बात सुनाए सुनो। सुनाए मिर्जा सुनाए। साहब को, आपकी तशरीह के मुताबिक मिर्जा साहब को रंगीन मिजाज हम भी कह सकते हैं? भाई आप अगर नहीं कहते तो मेरी मर्जी से नहीं कहते। ओहो, आपसे पूछ, जो आप तशरीह कर रहे हैं यार, तशरीह मैंने जिंदगी में पहली बार ये सुनी है आपकी। अच्छा, इस तशरीह के मुताबिक मिर्जा साहब को आप रंगीन मिजाज कह सकते हैं, नाराजगी वाली तो बात नहीं होगी ना? नहीं तो आप पहले मेरी नाराजगी की वजह से नहीं कहते। नहीं, मैं तो रंगीन मिजाज का मानी जो समझता हूँ उसकी वजह से तो मैं डरता हूँ कि ऐसा लफ्ज बोलेंगे तो आप कहेंगे कि गुस्ताखी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं हमारे मिर्जा साहब को। आप गालियां नहीं देते। ओहो, मैं भाई किताब ही पढ़ के सुनाता हूँ, तो ये भी एक किताब में बात लिखी हुई है, तो अगर इसकी ये तशरीह, मैं लामा साहब हो ये कह रहा हूँ कि क्या पहले आप हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम करते हैं और बहुत आप केयरफुल होते हैं। नहीं नहीं, हम तो उनको कज़ाब और दजाल मानते हैं, लेकिन ये बात है कि हम वो बात पेश करते हैं जो उनकी किताब में लिखी हुई है। तो अगर ये किताब में लिखी हुई बात जो आपके सामने रखी गई है, इसकी ये तशरीह हो, तो फिर ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करने में कोई हरज तो नहीं ना, अगर आज के बाद कह दिया जाए आपकी तशरीह के मुताबिक कि मिर्जा साहब, हाँ मिर्जा साहब रंगीन मिजाज थे, जमील साहब ने कहा कि हाँ उनके मिजाज में रंगीनी पाई जाती थी, रंग रंग तेरे रंग रंग, रंग रंग तेरे रंग रंग, मैनू रंग दे, मैनू रंग दे, मैनू रंग दे, रंग दे, रंग दे। देखिए मिर्जा साहब ने 6 साल फैसला की फैसला करवा दियो रंगीन मजाज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। और नजर नहीं सही आ रहा मैसेज, जो भी तारीफ जो ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। सेम सवाल था रंगीन सवाल था जो मजाज। आप कर रहे हैं आमिर भाई। रंगीन मजाज का मतलब है तेरी माँ दा छोला। सुभान अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, गुलामी रसूल में। यहाँ पर तो वो नारा लगाना बनता है जो आपके खलीफा साहब ने कहा ना कि जो अहमदी हैं वो इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं कि गैर अहमदियों की जुबान उनकी निस्बत ज्यादा नरम है। बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत ये है। अहमदी का कमेंट है, ये अहमदी का कमेंट है।
नहीं नहीं, बिल्कुल अहमदी भाई का कमेंट है, जी मैं जी, खुद WhatsApp अहमदी का कमेंट है। अहमदी का कमेंट है, मुसलमान एक है मिनट रुक जाओ ना, एक भगवान मिनट आपसे बात हो सकती है, भगवान भाई आपसे बात हो सकती है। नाइट राइडर भाई अभी फिलहाल प्रोफेसर जमील साहब एक से सेकंड की बात जो है ना अल्लामा भगवान भाई का अब्दुल नजीर भाई बात जमील कर रहे साहब, हैं, तो आप एक जमील दफा साहब नाइट एक राइडर पे बात रुक और जाएं। ये तो हो गया क्लियर जमील साहब, सुने तो सही। हाँ मैं जी, कह रहा हूँ कि ये बात एक और दो बातें करके फिर हम दूसरों को मौका दे देंगे। एक तो ये होगी बात कि मिर्जा साहब को रंगीन मिजाज कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं होगी, गुस्ताखी वाली बात नहीं होगी, ठीक है नहीं, बात? जो हकीकी मीनिंग है ना उसके रंगीन मिजाज के, हम्म। उसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी रंगीला रसूल। उन मानों की जो आपने अभी बयान किए, हाँ उन जी। मानों की रूह से मिर्जा साहब को रंगीन मिजाज कह सकते हैं? भाई देखे मेरी बात सुने, रंगीन मिजाज जो है वो वही तारीफ होनी चाहिए कि जो रंगीला रसूल में लिखी है। रंगीला रसूल तो एक दुश्मन ने लिखी ना, ये तो उनके बेटे ने कहा बेटा दुश्मन है। नहीं 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 नहीं, वो भी दुश्मन नहीं था, वो अंदर से मुसलमान ही हो गया हुआ। हरामी था वो तो पक्का हरामी था, उसमें तो गालियां दी हुई हैं। ये बेटे ने बाप के बारे में सर कमेंट किया हुआ है, जमील साहब ऐसे ना करें। देखिए सर बात सुने, उसने जो किताब लिखी है रंगीला रसूल, उसने क्या कि ये मैंने अपने से कोई नहीं लिखा, ये रसूल के प्यारे उसने अपने से मानने वालों ने लिखा। मेरी बात सुने, वाले मेरी दी बात हैं। सुने, मेरी बात इसलिए सुने। वाले दी हैं। और भाई जमील साहब मेरी बात सुने। वाले आप अगर आप उसके वकील बनना चाहते हैं, मैं अभी उसका दिखाता हूँ, उसने अपने पास से बातें लिखी अभी यहाँ बैठे बैठा नहीं नहीं कोई नहीं, उसने मेरे हवाले पास उसकी किताब, मेरे पास उसकी किताब पड़ी हुई है। अभी मैं मोबाइल से दूसरे से खोल कर दिखाता हूँ कि उसने अपने पास से बकवासें की हुई हैं उसने। नहीं नहीं, उसने क्या, मैंने सारा कुछ अगर भाई लिखा उसने है। कहा है, आपको उस पर तबार है? भाई दुर्रे मंसूर में लिखा है उसने भाई क्या जो मैं कह रहा हूं कि अगर वो अपने पास से उसने बकवास की हुई हो, मैं साबित कर दूं, तो वो आप कहता क्या जुर्माना देंगे? लिखा है, वो कहता है पिछले मकबरे से लिखा है। यार ये फजूल बात है ना। मैं कह रहा हूँ वो दुश्मन है, उसने अपने पास से जो बकवास करनी थी कर। ये तो बेटा है, बेटे अच्छा, ने अपने बाप के बारे में अच्छा, ये सुन बताएं। तो लें, सवाल तो सुन लें यार। बेटे ने अपने बाप के बारे में एक नाम बताया कि उनको रंगीन मिजाज कह सकते हैं। आपने आज उसकी तशरीह भी कर दी जो जिंदगी में पहली बार मैंने सुनी है। तो अच्छा। क्या अब हम भी मिर्जा साहब को रंगीन मिजाज कह सकते हैं? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहले कभी नहीं कहा। नहीं, मैंने सवाए उनके हवाला देने के अपने मुंह से तो नहीं मैं कहता उनको, कभी भी नहीं कहते आप। उनके बेटे के हवाले से कहता हूँ कि उनके बेटे ने ये लिखा हुआ। नहीं नहीं, लेकिन आप नहीं कहते वैसे, अपने मुंह से मैंने कभी नहीं कहा। अपने मुंह से नहीं कहते, तो वो मेरी वजह से नहीं कहते। यार डर ही लगता है ना, आप कहेंगे कि हम गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो आप गाली वैसे नहीं निकालते? कब गाली दिया यार? कभी भी नहीं निकाली। जब वो, हाँ, इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीन अला वजूह, जो गाली हमें देता है हम उसकी गाली उसके मुंह पे मार देते हैं, लेकिन अपने पास हम गाली नहीं देते, पहले कभी भी गाली नहीं देंगे। बस ठीक है। अगर आप कोई दिखा दें माजरत करेंगे आपसे। भाई बात ये है कि गाली देना अगर सुन्नत रसूल है तो जरूर दें, आपको डरना नहीं चाहिए किसी नहीं, अगर कोई गाली दे, जवाब में गाली दे सकते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, मैं जो हमारे नबी पाक थे ना जिन पे हमारा यकीन है वो नहीं देते थे। वो नहीं देते थे? नहीं। तो जो दे गाली के बदले में गाली, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ चल रहा है। बस उतनी दे जो अल्लाह और रसूल ने दी है कुरान में। अल्लाह रसूल ने दी हैं गालियां जवाब में। नहीं वो गालियां नहीं, वो हकीकत है। किसी को खंजीर कहना, नहीं, किसी वो तो हकीकत है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गाली हमें दे, हाँ। उसके बदले में हम गाली दे सकते हैं? नहीं वो आपको जो कोई कहेगा वो हकीकत पे बेस्ड होगा ना, वो गाली नहीं होगी। जमील साहब मेरा सवाल है कि अगर कोई मुझे गाली दे, मैं जवाब में गाली दे दूं, कौन सी गाली? गाली कौन कोई सी? किसी किस्म की जो भी गाली दे, है नहीं गाली कौन सी स्पेसिफिक बात? जो गाली वो देगा वही मैं उसको दूंगा। ये ठीक है या गलत? हो सकता है कि वो जो आपको कह रहा है बंदा वो गाली ना हो, वो हकीकत हो। हाँ, वो तो एक अलग बात है, मैं गाली की बात कर रहा हूँ। वो तो जो हकीकत, मेरी बात सुने ना, जो हकीकत होती है वो गाली नहीं होती। अगर कोई बंदा एक हकीकत बयान करता है, मसलन आप जेब तलाश हैं या मैं जेब कुतरा हूं, कोई हमें कह देता है भाई हम जेब कुतरे हैं, तो वो गाली नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज, अगर कोई गाली, माँ बहन की सुन तो लें, अगर कोई माँ बहन की गाली हमें देता है, सेम गाली हम वापस लौटा सकते हैं? भाई बात ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है कि मेरे मुखालिफ की औरतें कुत्तियां बन गईं,
और उनके मर्द जो हैं वो बियाबानों के खंजीर हो गए। मैं भी उनको कह सकता हूँ जवाब में कि उनकी औरतें कुत्तियां और उनके मर्द बियाबानों के खंजीर हैं, कह सकता हूँ मैं भी। नहीं, अगर वो सच्चा आदमी है और उनको तकलीफ पहुंचाइए तो ये सच है, उनकी औरतें कुत्तियां बन गई और वो बियाबानों के खंजीर हैं, इसमें अच्छा, कोई ठीक है। शक नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इसका हाँ। मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि गाली के बदले में गाली नहीं दे सकते फिर। भाई गाली के बदले में देखो ना, जो गाली नहीं दे रहे तो मैं मुखालिफिन, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो गाली नहीं दे रही उनकी मैं गाली की बात कर रहा। अगर हाँ। मुझे कोई गाली दे, जवाब में गाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भाई बात सुने, वो आपको सच बात कह रहा है, आपने झूठ बोलना है तो बोल दें। जो सच बोल रहे हैं वो तो गाली होती ही नहीं, उसको तो एक साइड पे कर दें, गाली करता नहीं। वो तो फिर गाली कोई दे ही नहीं सकता। अच्छा, अगर कोई बंदा माँ बहन की गाली देता है, हाँ, बदले में हम वही गाली उसको लौटा सकते हैं कि नहीं? नहीं, बुरी बात है, नबी पाक ने मना फरमाया। मना फरमाया। ये जो मिर्जा साहब ने कहा है कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये नबी पाक के हुक्म के खिलाफ किया है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक रूहानी है। डिजाइन जिल्द 12 सफा 236 में लगा। नहीं नहीं नहीं। देखिए, मिर्जा साहब ने अगर ये लिखा है तो उन्होंने रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक लिखा होगा लाजमी। अभी तो आप कह रहे थे कि रसूलुल्लाह की ये सुन्नत है कि गाली के बदले में आप गाली नहीं दे सकते। तो फिर मुझे सुन्नत का नहीं पता होगा यार, मैं कोई आलम हूँ? मिर्जा साहब ने जो लिखा वही सही है। आज आप सुन्नत चंगी तरह पढ़ के ना, मेरी गल चंगी तरह सुन्नत पढ़ लो, तो फिर दसो भी अगर कोई बंदा गाली दे हाँ जी, तो जवाब में हम उसको गाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मिर्जा साहब ने कहा है जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। ठीक ये है। मैं लगाने लगा उनका स्केच। नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा बात ये। अच्छा, मैं की करनी है, मैं रिसर्च करनी है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह की सुन्नत में तो नहीं है इस तरह की कोई बात। पक्की गल है। हाँ, पक्की बात है। ये कैसे आपको पता है? आप रसूलुल्लाह के टाइम पे थे? रसूलुल्लाह ने कभी गाली नहीं दी, ना कभी कहा कि गाली के बदले में गाली दो। अगर दिखा दे कोई बंदा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये कुरान किसके ऊपर नाज़िल हुआ है? भाई कुरान जिस पर भी नाजिल हो, हम बात जो कर रहे हैं ना, एक बात तो क्लियर होगी कि रसूलुल्लाह ने कभी, सुन तो लें नहीं, ये तो बताया ना, कुरान किस पे नाज़िल हुआ है? जमील साहब, ये बात तो क्लियर हो। एक बात तो यार, एक तो खत्म होने देना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये तो बात क्लियर होने दें कि जो गाली कोई दूसरा देगा, क्या वो गाली अगर हम जवाब में दें तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत तो नहीं है। मैंने तो कहा मुंह मांगा इनाम देंगे, अगर रसूलुल्लाह की ये तालीम दिखा दो कि जो गाली तू दे वही मैं भी तुझे दूंगा। लेकिन अगर मिर्जा साहब ने लिखा है तो हो सकता है ये सुन्नत हो। अच्छा, अगर मिर्जा साहब ने लिखा है फिर आपको मतलब है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ। देखे ना, मेरी गलती सुन लो ना, मैंने नहीं पढ़ा। अगर आप पक्की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप आशिक़ रसूल हैं, आप झूठ तो बोलते ही नहीं है। बेशक रसूलुल्लाह ने आपको कहा कि 3 जगहों पे आप झूठ बोल सकते हैं। तो अगर ये ऐसा मौका है कि वो जो 3 इंस्टेंसेस हैं उसमें इंक्लूडिंग नहीं है, आप अपने ईमान से कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, तो लाज़मन ये सुन्नत रसूल होगी, जिसका मुझे इल्म नहीं है और शायद आपको भी नहीं है। यानी जो कुछ मिर्जा साहब ने लिखा है वो हो गया सुन्नत रसूल। बेशक। तो इसका मतलब है कि अगर कोई गाली मुझे दे माँ बहन की, तो मैं भी उसको माँ बहन की गाली दे सकता हूँ। भाई अगर ये सुन्नत रसूल है तो लाजमी दें प्लीज। अब सुन्नत रसूल में तो हमें नहीं मिलता, लेकिन मिर्जा साहब की तहरीर में ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। भाई बात सुने ना, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 1400 साल हो गए और नबी करीम जो थे वो किताबें नहीं लिखते थे, और ना उनका कोई बेटा था किताबें लिखने वाला। ये देखिए मिर्जा साहब ने बाकी जो ओह मैं अच्छा लो चलो बोलो जी, पढ़ो। जो गाली तू देना चाहेगा वो सुनेगा, वही हमसे सुनेगा। हाँ, ये है। बस माँ की गाली देगा तो माँ की सुनेगा, बहन की देगा तो बहन की। 231 सफा है। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि माँ की देगा माँ की सुनेगा, बहन की देगा बहन की सुनेगा। ये भी लिखा है। जो गाली का मतलब तो माँ बहन सब कुछ आ गया ना उसमें। जो भी गाली, जो गाली तू देगा, ठीक है, जो में तो सब कुछ आ गया ना। माँ की, बहन की, बेटी की, बाप की, दादे की, चाचे की, फुफ्फी की, नानी की, मामी की, सारी जो भी गाली देगा, वही हमसे सुनेगा। ताकि छिपाई वालियां गंदियां गंदियां बढ़िया गंदी देगा तो गंदी दूंगा तुझे। हाँ, ये भी लिखा है, मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गाना सुना है, वो बड़ा बाबरकत गाना है। नहीं, मैंने नहीं सुना। गंदी गाली देगा तो गंदी सुनेगा, सुलझी गाली देगा तो सुलझी सुनेगा हमसे। तो ये लिखा हुआ है कि सुलझी दोगा तो सुलझी। यार जो में सब कुछ आ गया ना जमील साहब। आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है फिर।
अच्छा आप बता दें, ये जो गाली तू देगा इसमें सारी गालियां नहीं आती? भाई मुझे नहीं पता, अभी गाली की तारीफ आप क्या कर रहे हैं। अभी ये बता दें कि कुरान जो है वो किस पे उतरा है? कुरान तो किसी पर भी नहीं उतरा। अच्छा, कुरान नहीं किसी पे, कुरान करीम व कुरान तो किसी पर भी नहीं उतरा। हमारे घर में कुरान है भी नहीं। अच्छा, कुरान करीम व फुरकान हमीद, ये किस पे बम्बास्टिक साहब, एक मुझे अहमद नजीर साहब से एक बात पूछनी है। आगे ने ਤੁਹਾਡਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ पता। और मैं कोई गलत गल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई शख्स आपको, अगर कोई, अब ये नहीं कि उसको गाली समझे, जो लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल करे, बुरा भला जो कहे, आप भी उसको, पहली बात तो वो कहते हैं कि माफ कर देना, दरगुजर कर देना अल्लाह के नजदीक जो है वो एक बड़ी बात है कि यानी आप उसको दरगुजर कर दो। लेकिन नहीं, अगर आप माफ कर सकते, बदला लेना ही है। शेख साहब मैं ठहर जाए ना, मुझे बात कर लेने दे। बात हवाले से करें, गलत बात आप कर रहे हैं हवाले से। नहीं, गलत बात मुझे, मैंने स्कैन सामने लगाया। शेख साहब मेरी बात सुने, आप गलत बात नबी पाक कर लेने दें अहमद नजीर साहब, फिर उसको बताइए। शेख साहब हदीस सामने लगाए, हदीस मेरे पास अभी मैं नहीं, तो बात जब होगी तब लगा लेना ना। अच्छा चले, सुन लेना। नहीं, सुननी नहीं ना, झूठी बात में क्यों सुनूं नबी पाक के बारे में? इसलिए कि आपको पता है मैं क्या आपके भाई यहाँ पर पहले काफी कान आंख का बदला बम्बास्टिक साहब, वो काम का बदला वो लड़ाई में है, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गाली का बदला गाली नबी पाक ने लिखा हो, मुंह मांगा इनाम दो। गाली का क्या मतलब है? भाई गाली के बदले में गाली नबी पाक का लिखा हुआ कॉल दिखा दो, मुंह मांगा इनाम। बम्बास्टिक साहब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठहरे मुझे। और मिसाल से ना काम चलाओ, हदीस पेश करो, हदीस पेश करो। हमने आपके मिर्जा साहब की अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर पेश की है। अब मैंने कब कहा कि आप भी रसूलुल्लाह की वो सही हदीस पेश करो। मेरी बात सुन लो शेख साहब, नजीर साहब मैं भाई इंज थुक नाल पकोड़े ना तलो ना, थुक नाल पकोड़े ना तलो ते ना से तलो। नहीं तुसी सुन लो ना, कह दो कि नहीं सुननी ने, नहीं सुननी, हदीस सामने लगाओ। नहीं हमने यार एक सेकंड, जिस तरह मैंने स्कैन लगाया इस तरह स्कैन लगाओ। सुनने भाई नहीं सुनने, मुझे एक बात करनी है आपसे, एक सेकंड। ये क्या मिर्जा साहब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑपोजिट खड़ा कर रहे हैं? हाँ। नासिर साहब ने चल लो, मैं चला, मेरी क्लास शुरू होने लगी। अपोजिट नहीं होता, अपोजिट नहीं होता। देखें जी, आपको कहा जाता है कि नबी करीम के उसवा हसना, तो मुकाबला ही हो गया ना कि अच्छा नबी ने ये कहा तो मिर्जा साहब ने ये कहा, तो मुकाबला ही हो गया ना। नहीं, ये तकलीद हो गई। ये सुबह से शाम तक ना करने दें। आपको पता लग गया मैं क्या बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि नहीं पहले तो लेके। मैं एक चीज जानना चाह रहा था बासी साहब, यार देखो एक एक हाँ, बोलो, मैं- एक एक बोलो, मुझे एक इजाजत दूसरे के दें, माइक फिर में दो ना बासी साहब मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि रसूलुल्लाह के बारे में जो बात ये करना चाहें हवाले से करें, जिस तरह मैंने रूहानी क़ज़ाइन 12वीं जिल्द सफ़ा 234 निकाल के इनके सामने रखा। जुबानी बात ना करें क्योंकि ये झूठ बोलते हैं नबी पाक का नाम नजीर साहब, आमिर नजीर साहब एक बात बताएं, मैंने अगर कोई बात की है, मैंने आपको कभी उसका हवाला दिया या नहीं दिया? कहो ये बात करता है, हवाला कभी भी नहीं देता। हाँ, बात अगर आप करता है, हवाले चला से बात जाता है, हवाला नहीं करेंगे, देता। अभी भी आप हवाले से बात करेंगे, मैं अभी सुन आपको लूंगा। पता है ना कि मैं नहीं लगा सकता हूँ, और मैं तो हूँ फिर भी कौन नहीं। सी इमरजेंसी कौन सी है आपको? अगर आप नहीं ठीक है, लगा आप बात हो रही बात है तो यहाँ सुन पे। लेना, बात मुझे भी नहीं सुन व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, मैं लगा दूंगा, मुझे सेंड कर दे। रहे। हाँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो, मैं आपको सेंड पहले कर दूंगा। सेंड करें फिर बात। लेकिन जितना आपने मुझे कहा, मुझे भी इख्तियार है, मैं उतना ही आपको कहूँ। अगर जो आपने कुछ- मिसाल के तौर पे मुझे उल्लू कहा एक दफा, मुझे भी इख्तियार है अकॉर्डिंग टू नबी करीम के मैं अकॉर्डिंग टू नबी करीम झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल Otherwise- रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नबी करीम को इस तरह के अल्फाज क्यों? नहीं है। अगर आपने कि मुझे मैंने जवाब- आपको उल्लू मेरा- कहा तो आप भी मुझे उल्लू मेरा कह हक है, मैं आपको जवाबन उतना ही कहूँ। नहीं, जितना झूठ आपने बोल मुझे रहे कहा। हैं, रसूलुल्लाह पर झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, झूठ बोल रसूलुल्लाह रहा हूं। के ऐसे अल्फाज नहीं है, नहीं ऐसे ही हैं। और नहीं ये है, हदीस झूठ भी बोल है। रहे हैं आप। ये इस तरह के हदीस अल्फाज, एक इस तरह के अल्फाज लाने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चलो इस ठीक तरह है, के अल्फाज मैं दे दूंगा। हाँ। और अगर मैं ये भी दिखा दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा ने दूसरी ज़ौजा को कुछ कहा, ये नहीं मैं कहता कोई गंदी गाली दी, आपने मना फरमाया मत कहो। एक हाँ, दफा वो मना ज़ौजा किया, की दो वो दफा ज़ौजा की मना हम किया, रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं। आप लेकिन सब मासूम, रसूलुल्लाह ने मेरी फिर- बात सुने ना, अभी मासूम सर, रसूलुल्लाह को एक मानते नासिर हैं। जब आप बोले नहीं देगा, रसूलुल्लाह को मैं मासूम बोले मानते नहीं हैं। देगा। एक मिनट सब लोग, नासिर भाई आए हैं। नजीर आमिर नजीर भाई, आपने और नासिर भाई ने बात करनी है आपस में? करें नासिर हमारी साहब बात करें। भी सुननी है एंजल, हमारी बात जी, जी। गलत हो रही है। अच्छा यार उनकी अभी एंजल शेख उनकी साहब, बात नहीं, वो अभी आगे मैं ना बासी साहब, ज्यादा मैं हो बात रही जो है। करना गुजारिश चाहता करता हूँ वो हूँ। उससे रिस्पेक्टफुली एंजल, बासी आपने साहब। बड़ी अच्छी बात की। एक मिनट मोहम्मद भाई रुक जाइएगा। अब्बासी भाई मैं ना एक रूल आप एक और ना पास कर दें कि देखें, अगर हवाला नहीं है ना पास, तो आपने आज याद है ना, आपको आपने एक हमारे मुसलमान को आपने ड्रॉप किया नहीं, था तो बड़ी मेरी ब्रॉड का सख्ती के रूल है, साथ। जो भी बात करो अगर एविडेंस नहीं है तो मुंह मत खोलो। अगर मुंह खोलने से पहले आपके पास एविडेंस होना चाहिए,
ورنہ آج ہمارے بہت ہی محترم میرے پیارے بھائی ہیں، میں نے ان کو اس بات پہ ناراض کر کے نیچے گرا کے 4-5 گالیاں نکال کے ان کو میں نے بلاک بھی کیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے منہ کھولا وداؤٹ اینی ریفرنس اور ٹائم ویسٹ کیا۔ اس لیے جو بھی بندہ بات کرے، اگلا بندہ آپ سے ریفرنس مانگے، فوراً ریفرنس رکھو، ورنہ فضول قسم کی یہ بکواس ہوتی ہے، چلے باسی یہ بھائی کر بات دوں گا کرنے کی بعد میں اجازت وہ دیں کر مجھے، دوں گا۔ بات کرنے کی جی اجازت جی دیں، کنٹینیو۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ احمد نذیر صاحب ہیں، یہ نبی کے وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ احمد نذیر صاحب اپنے ٹائم میں بات مکمل کریں بھائی، نہیں، سوال کا جواب ساتھ دیں نا، نہیں اس طرح نہیں ہوتی بات، آپ اپنی ایسے ہی بات جو ہوتی بھی ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا باسی صاحب، بات یہ ہے کہ ان کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نبی کے وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کے وسلم کی سنت پہ وہی لوگ عمل کرتے ہیں جو انہی کو کرنا چاہیے جو ان کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے اگر وہ عمل نہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی کے وسلم کی سنت تو نہیں ہے گالی دینا، ٹھیک ہے؟ اگلی بات آ گئی حضرت مرزا صاحب کی، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، اگر انہوں نے یہ لکھا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپ کے جن کو آپ نبی مانتے ہیں اگر آپ کے نزدیک ان کی یہ سنت نہیں ہے پھر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، ہاں، اس کا اگر جواب آپ نے بات پوری ہونے دے، بیچ میں نہ بولا کریں، ایسے نہ بدتمیزی نہ کریں۔ ٹائم لگا دیں بھائی، جتنا ان کو ٹائم ٹائم نہیں چاہیے ہے ان سے یہاں پہ، آپ پوچھ اس لیں، وقت سے بول رہے ہیں کسی نے ٹائم تو لگایا؟ 2 منٹ لگا رہا ہوں، یہ بالکل ٹائم صحیح ہے۔ لگا کے جتنا مرضی اچھا 2 منٹ اس سے آپ نہیں نہیں، اس ٹائم کسی ٹائم براڈ کا نہیں ہے، ایک اور ٹائم بھی اصول ہے لگائیں، کہ جب ٹائم کی ٹائم بات مانگا نہیں ہے، جائے دو فریقوں کی طرف سے ایسے نہ فوراً کریں، ٹائم ایسے نہ لگتا ہے۔ کریں، ایسے نہ 2 کریں، منٹ عباسی، قاضی صاحب عباسی ایسے نہ میں کریں۔ ماڈریٹ کروں گا، میں اب اس قاضی میں حصہ صاحب، نہیں لوں گا، دو تو اب بندے میں بات ہی ماڈریٹ نہیں ہو کروں گا، رہی، میں ٹائم لگاؤں گا، ٹائم دو پہ بندوں بات کی ہوگی۔ بات ہی نہیں محمد ہو بھائی میں رہی۔ آپ کا ٹائم لگا رہا ہوں دوست، نہیں، عامر آپ اپنے ٹائم پہ عامر کی بات دفعہ کیجیے۔ لگایا محمد تھا، بھائی، محمد بھائی آپ اپنا عامر کی ٹائم دفعہ آپ لگایا 2 تھا منٹ ٹائم میں آپ اپنی نے، بات رکھیں۔ جی جی عامر کی دفعہ نہیں لگایا پھر تھا؟ اب کیونکہ اب ایک دوسرے کے ٹائمر تبھی لگتا ہے جب دو ہاں، نہیں حضرات بات ایک ہوئی نا ان دوسرے سے، کے میں تو مائک جواب میں دے رہا ہوں۔ بولتے ہیں اور نہیں آپس چلیں میں ہوتی بات ٹھیک نہیں ہے کرتے۔ عباسی صاحب، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں کیونکہ میرے آنے کا پھر مقصد کوئی نہیں ہے، تو یہ میں نے صرف ٹھیک یہ ہے ناصر پوچھنا بھائی تھا۔ چلے بہتر جائیں، ہے ناصر میں صاحب کو کوئی بات نہیں موقع ناصر دیں، بھائی چلے جائیں، چلے میری جائیں، چلے طرف جائیں۔ سے میری یہ سفارش ہے کہ اب ناصر صاحب کو موقع دیں۔ نہیں جو نہیں عامر نہیں، صاحب وہ کا ٹائم محمد ہوگا بھائی کی ناصر پہلے صاحب کو دے بات، ایک دینا۔ منٹ ایک منٹ ایک منٹ، محمد بھائی کی پہلے بات ہے، وہ پہلے ناصر صاحب سے ویٹ کر رہے ہاں ہیں، جی، وہ آپ محمد بھائی اپنا بات رکھیں، اس کے بعد آپ کی بات آگے بڑھے گی، ٹھیک جو ہے، پہلے آتا ہے اس کی بات ٹھیک رکھی ہے۔ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک نبی کے وسلم کی سنت پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے، جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں، کریں ان پہ عمل۔ اگر انہوں نے گالی کے بدلے گالی دی ہے تو دیں، اگر انہوں نے لکھا ہے آپ کے لیے کہ گالی کے بدلے گالی دو تو دیں گالی کے بدلے گالی آپ، ٹھیک ہے؟ ہم نے جن کو ہم نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی مانا ہے، آپ نے نہیں مانا، اس لیے آپ پہ وہ ان کی جو سنت ہے آپ پہ واجب نہیں آتی، وہ ہم پہ آتی ہے۔ آپ کہہ کے دیکھیں، میں آپ کو گالی دوں گا، ٹھیک ہے؟ مگر آپ جس سنت عمل کر رہے ہیں نا، آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں عامر کو گالی دوں اور عامر میرے جس کو میں بڑے نبی سمجھتا ہوں اس کو گالی دے، ٹھیک ہے؟ یہ جو عامر نے اصول بنایا ہوا ہے نا کہ جو اتنی گالی دو جتنی کوئی دے سکتا ہے اتنی آگے سے دو، ٹھیک ہے؟ تو میں اگر عامر کو کوئی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کرتا ہوں، کوئی گالی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کو شریف آدمی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے لیے گالی ہو، ان کو بھی واپسی میں مجھے شریف کہنے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ اس کے بعد کسی بڑے پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کو حق نہیں ہے، چاہے وہ شریف ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا ہی لفظ کہنا ہے جتنا کسی نے کہا ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں کہا ہے، آپ میرے بارے میں کہیں، اگر آپ کو آپ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں تو دی ہے، آپ نے پڑھ کے سنایا، ہم تو کہیں گے، اگر آپ گالی دیں گے ہم کو، مگر آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اپنے نبی سے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی سنت ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں تو آپ بھی دیں، لائیں، آپ کو اجازت ہے، مگر ویسے اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ دیں گے تو آپ اس سے 4 گنا زیادہ سنیں گے، کیونکہ آپ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، میری بات پوری ہو گئی ہے، آپ جس نے کرنی ہے وہ ٹھیک کر ہے، اب لیں۔ مجھے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اب آپ نے مائک میں نہیں بولنا پلیز، بہت شکریہ۔ اچھا جی، میری باری جی میں تو بول رہے کنٹینیو۔ تھے اچھا بھائی، قاضمی صاحب۔ گزارش یہ ہے، جی جی کنٹینیو کریں۔ آپ نے محمد صاحب، آپ نے اور کوئی بات مجھے کہنی ہے؟ میوٹ آپ نے کس خود نے اپنا کیا مائک ہے؟ چھوڑا ہے۔ ہادیہ سسٹر ایک مجھے منٹ رکیے گا، قاضمی ہادیہ صاحب بہن آپ ایک نے منٹ مجھ سے رکیے گا، آپ مخاطب نے ہو، نہیں بولنا قاضمی بیچ میں انٹرپٹ نہیں صاحب، کرنا۔ قاضمی صاحب، دیکھیں ہادیہ محمد میں صاحب، نے آپ کو آپ نے میوٹ اگر کیا بات ہے، کرنی ہے مجھے اور میوٹ کر دیا۔ میں عامر ایک بھائی منٹ، کو ایک منٹ، پھر ہاں چپ کروا دیتا ہوں، ہاں، ایک میں آپ کرنی کو ہے، پھر ایک کرنی موقع ہے، دلوا ایک دیتا ہوں، کرنی ہے، لیکن ایک آپ نے کرنی ہے، خود کہا آپ کی بات مکمل ایک ہوگی، اب کرنی آپ کی بات مکمل ہو ہے، گئی ایک ہے یا کرنی ہے، رہتی ہے؟ آپ ایک بتا دیں، کرنی ہے، رہتی ہے، ایک رہتی ہے۔ کر لیں آپ۔ میں قاضمی عامر بھائی صاحب آپ آپ کا مجھ ٹائم سے دوبارہ لگاؤں گا، ان کی بات قاضمی مکمل صاحب، ہو جائے۔ جی کر قاضمی لیں، جی صاحب، مکمل کر لیں۔ آپ زبان کے اچھے نہیں ہیں، آپ مجھے مخاطب نہ کریں، میں عباسی صاحب کی براڑ ہے اس کے اوپر آیا ہوں، وہ مجھ سے مخاطب کریں، مجھے 100 دفعہ کہیں، میوٹ لگائیں، نیچے اتارے، جو مرضی کریں، آپ نہ مجھ سے مخاطب ہوں، آپ نے کرنا ہے عامر سے چلے مخاطب محمد ہوں۔ صاحب آپ کی اب ہوگی بات آپ ہاں کی جی، ہو کمپلیٹ۔ گئی، چلے اب آپ میوٹ لگا لیں پلیز، اب آپ نے آن مائک نہیں کرنا۔ ہاں۔
جی اپنا وہ اوپن ٹائم ہے جی، آپ اوپن جواب دیں، اس کا ٹائمر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جو اٹھوال صاحب یا جو بھی ان کا مائک میوٹ کریں، شور بیچ میں آ رہا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ مخالفانہ گفتگو کس اصول پر ہوتی ہے. مخالفانہ گفتگو اسی اصول پر ہوتی ہے کہ آپ کو میرے مسلمات سے دلیل دینی ہوتی ہے، مجھے آپ کے مسلمات سے دلیل دینی ہوتی ہے. جو چیز آپ کو مسلم ہے میں آپ کے آگے رکھوں گا، جو مجھے مسلم ہے، جو مجھے تسلیم ہے، آپ میرے آگے رکھیں گے. میرے سامنے آپ میرے نبی کی سنت رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں آپ کے نبی کی سنت رکھوں گا. اب جو آپ کے نبی کی سنت میں نے پیش کی اور آپ نے بڑی کشادہ ظرفی سے تسلیم کر لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے بدلے میں گالی دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ گالی دینا، مومن جو ہوتا ہے وہ تو نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی فحش گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ارشادات ہیں صحیح بخاری میں، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین شخص وہ ہوگا جسے لوگ اس کی بد زبانی کے ڈر سے چھوڑ دیں گے. تو ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم نہیں ہے، آپ نے مان لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ہم گالی کے بدلے میں گالی دیں گے، اور جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا. یہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو مان لیا. بہت اچھی بات ہے. ہم ان کے سامنے ان کا ہی اصول رکھ کے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ گالی کے بدلے میں گالی دینا آپ کو تسلیم ہے، آپ کو مسلم ہے. یہ اصول آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. جو آپ گالی دیں گے وہی ہم سے سنیں گے. انما نرد سب الصابین علی ان کا ٹائم پورا وجوہ. ہو گیا، زیرو ہو گیا اوپر. جزاک اللہ. ٹائم لگا ہوا تھا بھائی کوئی؟ ہاں اوپن جی، ٹائم چل رہا ہے بھائی جان، اوپن ٹائم چل رہا ہے، کوئی نہیں اور چل آخری رہا سوال ٹھیک ہے، تھا. ہوتا ہے وہ کوئی آپ نہیں کمپلیٹ کر دیتے کوئی ہیں. نہیں، چلیں دو منٹ لگا دیں، ایسا کریں. دو ختم ہو گیا نا، زیرو ہو گیا ان کا اوپر. اب ہم آپ منٹ کے لگا بعد دیں، ٹائم، ان کے میں 2 ان منٹ کو لگا ٹائم دیں، دے پھر رہا ہوں 2 دو منٹ. ہاں اب دو ٹھیک ہے لگا ٹھیک دیں، ہے میرے عامر دو بھائی، لگا عامر دیں. بھائی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہوسٹ نے بولا تھا کہ کھلا ٹائم ہے، لیکن انہوں ہاں نے احتجاج کیا ہے. ہم ان کے احتجاج کے اوپر آپ کو روک دیتے ہیں. عامر بھائی معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، ٹھیک ہے؟ 2 انہوں نے منٹ ان کو احتجاج لگا، کر دیا. 2 منٹ دے دیں. جزاک جی اللہ، جی، اب جزاک میں ان کے اللہ. 2 منٹ لگا رہا ہوں، آپ اپنے لگا 2 دیں، منٹ میں بات مکمل کر لیجیے گا. جی لگا دیں. جی میں نے اس لیے اپنے 2 منٹ بات کروں گا کیونکہ میں نے تو اوپر زیرو دیکھا تھا، اس لیے میں نے بات کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ٹائم پہ لگا، مگر میں نے زیرو دیکھا تو میں نے روکا ہے. اچھا، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہتان لگا رہے ہیں. اور جو انہوں نے جو نبی کے وسلم کی تعلیم پیش کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر انہوں نے پڑھی ہے اور ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ اسی کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی فوج گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگوں کو لان تان بھی کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں. یہ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں جو بھی حدیث نے وہاں پہ کہا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر وہ پھر بالکل اس کے زمرے میں آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ان کی عادت ہے، جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر یہ جھوٹ کے سہارے پہ آ جاتے ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ گالی نہیں دینی، یہ انہوں نے بتایا. میں نے مان لیا ان کی بات، حالانکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، مگر میں ان کی بات مان لی ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں تک تو یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ آگے مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ ان کی تعلیم پہ نہیں چل سکتے، نہ ان کو چلنا چاہیے. اگر چلیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کریں گے، غدار ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ میں مرزا صاحب کو نبی مانتا ہوں. جیسی انہوں نے تحریر پڑھی ہے مرزا صاحب کی، انہوں نے میرے خیال 2 لائنیں ہی پڑھی ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھا، مگر وہ جیسے لکھا ہوا ہے میں ویسے ہی مانتا ہوں. اور اگر ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو ایسے ہی کروں گا. یہ میں ان سے سیکھا، یہ ان کی سنت ہے جو انہوں نے بتایا. وہ حکم عدل ہیں میرے لیے، وہ حکم عدل ہیں. انہیں جو کہہ دیا بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے. انہیں کہاں سے لیا کہاں سے نہیں لیا میں یہ نہیں پوچھتا، نہ ہی مجھے پوچھنے کا حق ہے. تو آپ عامر صاحب اس تعلیم پہ عمل کریں جس کو آپ نبی مانتے ہیں. میں اس پہ عمل کرتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں، حکم عدل مانتا ہوں. دیٹس اٹ، اتنی سی بات ہے. اگر آپ نے بھی ان کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے تو وہیں پہلے مانیں، بیعت کریں، اس کے بعد عمل کریں. بغیر مانے ہوئے آپ کہیں میں نے عمل کرنا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر آپ نبی کے سنت سے بغاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ بالکل ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں. میرے 2 منٹ ہو گئے تو مجھے بتا دیجیے گا. جی، آپ کے 2 منٹ ہو گئے ہیں، اپنا ٹائم جزاک بھی آپ اللہ. خود دیکھیں. عامر بھائی میں آپ کے 2 منٹ لگا رہا ہوں، آپ کی میں نے اسکرین بڑی کر دی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بات ہمارے درمیان اب پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو تسلیم ہو رہی بات کہ انہوں نے پتہ نہیں کبھی مخالفانہ گفتگو کی ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کریم کی سنت پر عمل کریں، نبی کریم کی سنت پر عمل کریں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ہے بالکل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن آپ کے جو اصول ہیں جو جس پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو جواب میں وہ گالی آپ کو لوٹائی جائے گی. یہ آپ کے نبی کا مانا ہوا اصول ہے. کہتے ہیں میں نے تو صرف 2 لائنیں دیکھی ہیں، میں اور لائنیں آپ کو ان کی دکھا دیتا ہوں، آپ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. ان کی ایسی لائنیں ہیں، کہتے ہیں کہ تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے، گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے، تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کیا ہے، مجھے فاسق ٹھہرایا حالانکہ تو سب سے زیادہ فاسق. دیکھ لیں جو مخالف نے کہا وہی وہ گالی اس کو ایسے ہی لٹاتے تھے. مرزا صاحب میں تمہیں بھیڑیے کی طرح دیکھتا ہوں یا کتے کی طرح حملے میں، تمہارا کلام گدھے کی آواز سے مشابہ ہے. یہ دیکھنا مرزا صاحب کے الفاظ، کیمرہ کھول کے دکھاؤں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کا کلام ہے. تو یہ مرزا صاحب تو گالیاں لوگوں کو ایسے دیا کرتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اس اصول کو تسلیم یہ کیا کہتے ہیں؟ پس میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر خودیوں سے فنا بھی کر سکتے ہیں مخالف کو، اتنی گالیاں بھی دے سکتے ہیں کہ بندہ فنا ہی ہو جائے. تو اتنے ماہر بندے کے اتنے ماہر اصول کو آپ چھوڑیں نہ، اس کو قبول کریں اور اس پر سر تسلیم خم کریں، اور اس کے عین مطابق جس طرح وہ الفاظ لوگوں کے لیے کہتے تھے نا، اے بدذات فرقہ مولویاں تم کب تک حق کو چھپاؤ گے، کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیان خصلت کو چھوڑو گے، وقت ہوا. اے ظالم مولوی. وقت ہوا، مجھے بڑا کر دیں، مجھے بڑی اسکیم پہ کر دیں. جیسے آپ نے عامر بھائی کا ٹائم نوٹ کیا نا، آپ کو اپنا ٹائم بھی نوٹ کیجیے گا. میں کر لیتا ہوں. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بلکہ ان کو میرا کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ میں تو جو یہ بات بار بار کرے، میں تو اس سے بھاگ ہی نہیں رہا، میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں، میں تو وہیں پہ کھڑا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ حکم عدل ہے، جو انہوں نے کہہ دیا میں وہ کروں گا. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے کیا حکم عدل ہے؟ آپ کے لیے بھی وہ حکم عدل ہے؟ اگر ہیں تو وہ کریں جو انہوں نے کہا ہے، اگر نہیں ہے تو جو آپ کے لیے حکم عدل ہے انہیں جو کہا ہے وہ کریں. میں تو اسی اصول پہ قائم ہوں، میں کون سا بھاگ رہا ہوں. ہاں اگر آپ اپنے حکم عدل کا بات نہیں ماننی اور میرے حکم عدل کی بات ماننی ہے تو 100 بسم اللہ آ جائیں، اپنے حکم عدل کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کپڑا ڈالیں اور آ جائیں، آ کے بات کریں. میں نے جی ادھر کپڑا ڈالا ہے، میں نے جی ان کی بات سنی، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا جی گالی کے بدلے گالی نہ دو، پر میں نے تمہاری تعلیم پہ عمل کرنا ہے، گالی کے بدلے میں نے گالی دینی ہے. ان کی تعلیم گئی وہاں پہ باڑ میں. ٹھیک ہے نا. یہ الفاظ آپ کے ایسے ہی ہیں جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کبھی انسانوں میں بیٹھ کے بات نہیں کی ہے. انسانوں میں بیٹھا کریں، وہاں بات ہو جاتی ہے. جو آپ بات کریں نا مخالفین سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانوں سے کیسے بات کرتے ہیں. جو آپ دلیل دے رہے ہیں میں بھی اسی پہ 100% ایگری ہوں کہ میں یہ باسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری بات غلط ہو تو میری باری کے بعد مجھے بتا دیں. آپ جس کو حکم عدل مانتے ہیں آپ پہ لازم ہے کہ اس کی تعلیم پہ عمل کریں. اگر نہیں لازم تو چھوڑیں اس کی تعلیم کو اور جائیں جو مرضی کریں. جو پہلے کر رہے ہیں، پہلے کون سا بڑا ان کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں. میرے لیے وہ لازم ہے جس کو میں حکم عدل مانتا ہوں اس دور میں، اس کی تعلیم پہ عمل کروں گا. اگر انہوں نے ایسے لکھا ہے تو میں ایسے کروں گا، میں عمل کروں گا. وہ حکم عدل ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم عدل ہیں، میں کروں گا وہ. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو جو آپ کے لیے حکم عدل ہے وہ تعلیم آپ اپنائیں. جو تعلیم میرے لیے حکم عدل ہے اس کو میں اپناتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، اصول. آپ اپنے حکم عدل کی تعلیم اپنائیں، میں اپنے کی اپناتا ہوں. آ جائیں بات کر لیتے ہیں. گالیاں دینی ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں. میرا خیال ہو گیا ٹائم ہو گیا. چلو جی ٹھیک ہے جی. کسی ایک بات پہ آپ ٹک جانا، پھر اس بات سے بھاگنا نا. جو بھی آپ بات کر رہے ہیں میں اسی بات سے آپ کو پکڑ لوں گا. میوٹ کریں ذرا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے تو وہ حکم عدل ہیں، میرے لیے وہ حکم عدل ہیں، میں تو ان کی بات مانوں گا. لو پھر میں آپ کو منوانے لگا ان کی بات. یہ مان لینا، اب اس سے بھاگنا نا. یہ آپ کے حکم عدل کی بات ہے، ملفوظات کا جلد 8 ہے اور 2022 کا ایڈیشن ہے. آپ کو آپ کے حکم عدل نے کہا ہے کہ صبر بڑا جوہر ہے، جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا، اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا اس سے تقریر کراتا ہے. جماعت کو چاہیے سننا، ذرا جماعت کے لیے
آپ کے حکم عدل کا حکم. جماعت کو چاہیے کہ حکم عدل کے بات مانے. جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے. میں آپ کو گالی بھی دوں تو آپ نے مجھے جواب میں گالی نہیں دینی. یہ آپ کے حکم عدل کا حکم ہے. کر لیں گے اس پر عمل؟ اگر میں آپ کو جھوٹا کہوں، کذاب کہوں، دجال کہوں، شیطان کہوں، منافق کہوں، آپ نے مجھے جواب میں سختی نہیں کرنی. یہ آپ کے حکم عدل کا حکم ہے کہ جو مخالف ہے اس کے سختی کے بدلے میں آپ نے سختی نہیں کرنی، اور گالیوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ گالیوں کے عوض میں گالی نہیں دینی. میں آپ کو گالی دوں گا، آپ نے گالی نہیں دینی. اپنے حکم عدل کی اس بات پر کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ جو شخص مرزا صاحب کا مکذب ہے نا، اس پر تو لازم نہیں ہے کہ وہ ادب کے ساتھ بولے. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے حکم عدل کا حکم ہے کہ میں اگر مرزا قادیانی کا ادب نہ کروں اور مرزا قادیانی کذاب دجال بھی بولوں تو آپ کا کام ہے صبر کرنا ہے. آپ نے، وہ میرے پر لازم نہیں ہے کہ میں ان کا ادب کروں اور بڑے احترام سے مرزا صاحب بولوں. میں جو بھی کہوں ان کو، آپ نے جواب میں مجھے گالی بھی نہیں دینی ہے اور صبر سے کام لینا ہے. یہ آپ کے حکم عدل کا حکم. اس پہ عمل کر کے دکھائیں ذرا. میں آپ کا وقت لگا رہا ہوں بھائی. ہاں جی، ہو گئے 2 منٹ. میں آپ کی مجھے باری بڑا شروع کر دیں ذرا سا. میرے لیے تو انہوں نے جو پہلے بھی حکم عدل کی میری بات بتائی ہے، میں تو اس پہ قائم ہوں، اسی پہ. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی قائم ہوں، دونوں پہ قائم ہوں. جو آپ کے لیے حکم عدل بتایا آپ بھی بتائیں نا، آپ کے حکم عدل نے کیا بتایا ہے. باقی رہ گئی کسی دوسرے کے بڑے کو گالی دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صحیح جون سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی آنے والے شخص کو جھوٹا اور دجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اپنے پاس سے بکواس حضرت نہ محمد صلی کرو. اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ایک منٹ، کہتا یہ بیگم بکواس نہ کرو میرا اپنے ٹائم پاس دوبارہ سے. لگائیں. ان کا نام لے کر عباسی بھائی بکواس نہ میرا کرو. ٹائم دوبارہ لگائیں. ان کا نام لے کر بکواس نہ کرو. میرا آپ کا نیم ٹائم ٹائم دوبارہ دوبارہ لگ لگائیں. جائے گا. نذیر آپ کا بھائی، ٹائم دوبارہ لگ جائے گا. بالکل، میں سلیمان دوبارہ بھائی، لگاؤں گا ٹائم. کوئی نہیں مسئلہ نہیں، نہیں ہے، آپ کو 2 میرا منٹ ٹائم پورے دوبارہ ملیں گے. لگائیں. جی دوبارہ لیکن آپ کو جو ٹائم ایک لگائیں. اصول یہاں پر عباسی بھائی نے آپ کو دوبارہ بتایا ہے کہ آج ایک آپ نہ بندے کو مخاطب ہوں، آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو بڑے جائیں. برے آپ طریقے نہ سے، کریں، میں اچھا کروں گا. عباسی بھائی آپ میں ڈیل کروں کریں، گا آپ عباسی انہیں کے کہیں کہ ساتھ. کوئی دیکھو حوالہ میں دیں. کروں گا محمد عباسی بھائی، صاحب کے ساتھ. محمد میں جی بھائی، کروں عباسی گا. بھائی عباسی آپ کہہ بھائی، دیں ان کو. قاسم عباسی بھائی بھائی، دیکھیں، عباسی بات بھائی، سن، میری بات میں سن سن لینا لیتا ہوں، آپ پہلے پلیز. میری بات سن لیں. ٹھیک جی ہے. جی، میں عامر آپ کا صاحب نے، ٹائمر دوبارہ لگاتا ہوں. نہیں ابھی نہیں آپ لگائیں، نے ابھی کوئی پہلے بھی بات جو کرنی ہے نا، فار ابھی پہلے 1 ایگزامپل منٹ ٹھہر کوئی جائیں. بھی بات کرنی ہے، اگر کوئی بندہ اس کا ایویڈنس آپ سے پوچھے گا تو آپ بغیر ایویڈنس کے کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نہیں نے نہیں ابھی دیکھیں، مرزا صاحب کے بارے میں دجل کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ ایویڈنس کے ساتھ جو بھی بات کریں گے آپ ان سے کیا مانگیں ایویڈنس ہے؟ ایویڈنس. کیا ایویڈنس ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث کوئی آتی ہے، ایویڈنس نہیں دیا کذاب انہوں نے. دجال کی حدیث آتی کوئی ہے. ایویڈنس نہیں دیا. میں ابھی لگاتا چلیں ہوں صحیح. حدیث. جب نہیں میں جب ابھی صحیح ابھی حدیث ابھی ایک بات لگاتا منٹ ہوں. آپ ایک کی منٹ، ہو نذیر چکی صاحب، ہے. نذیر صاحب، جب نذیر آپ کا صاحب آپ کی ٹائمر بات آئے ہو گا، چکی ہے، آپ نے اس وقت کیونکہ لگانا تھا. جب آپ کا ٹھیک ہے، ٹائمر آئے گا آپ اس ہاں میں وہ مانگیں گے نا، اگر ہاں، تو اس آپ وہ لیے حدیث جب جو بھی جب ہے میں لگا بات لیں. ختم کر لوں گا وہ جی مانگیں گے جی، تو میں دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایسے مجھے دوبارہ بیچ میں روکا نہ کتنا جائے. ٹائم تھا؟ 2 منٹ سے، یہ 3 منٹ. 2 منٹ مگر دوبارہ اوکے یہ اوکے، روکیں گے تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں ٹھیک ہے، نہیں روکے گا آپ، جزاک لیکن آپ اللہ. ایویڈنس کے ساتھ بات کریں، جزاک کنٹینیو اللہ. کریں. اپنے حکم میں نے، آپ مجھے میرے حکم عدل کا نہ سنائیں. آپ اپنے حکم جو میرا حکم عدل ہے میں خود پڑھ کے دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے. آپ اپنے حکم عدل بتائیں اس نے آپ کو کیا بتایا. اگر اس نے آپ کو کوئی چیز بتائی ہے جس کو آپ حکم عدل مانتے ہیں تو کریں. وہ آپ میں ہمت ہی نہیں ہے وہ کرنے کی، آپ لوگوں میں جرت ہی نہیں ہے. آپ لوگ ایسے سیاسی یتیم ہیں کہ آپ لوگوں میں ہے ہی نہیں ہے وہ جرت کو ان کی اس کے اوپر عمل کریں اس کے اوپر عمل. اس وقت جناب آپ کے منہ میں کونیاں پڑ جاتی ہیں ساروں کے. اور کس خدا کی بات کرتے ہیں، کس خدا کو مانتے ہیں آپ؟ آپ کے نزدیک تو خدا جھوٹا ہے، لواطت کرتا ہے عورتوں کے ساتھ. ابھی میں فتاوی رضویہ کا اس 15ویں جلد کا صفحہ نمبر لگایا ہوں 546. اگر آپ ٹائم میں مانگیں گے تو میں دوں گا. علامہ صاحب مانگ لینا مجھ سے یہ والا حوالہ. کس خدا کو مانتے ہیں آپ؟ نبیوں کی بات کرتے ہیں. خدا تو پہلے اپنا سیدھا کر لیں، خدا کون سا ہے آپ کا؟ آپ کو اپنے خدا کا ہی نہیں پتا. آپ نے اپنے خدا کے بارے میں وہ شیطانیت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. ہم ان کو خدا اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اسی اللہ تعالیٰ کو دوسرے کی آڑ لے کے وہ گالیاں جو آپ کے دلوں میں بھری ہوئی ہیں دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ لے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کی بات تو بعد میں آئے گی. میرا حکم عدل جو کہے گا میں کروں گا، وہ میری مرضی ہے، میں کروں گا. مجھے آپ نہ بتائیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا حکم عدل کیا کہتا ہے. آپ اس کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ کا حکم عدل اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ گالیاں اگر کوئی دے تو کچھ نہیں کرنا آپ نے، تو میری گالیاں سنیں بیٹھ کے.
ٹھیک ہے نا. آپ کا اپنا ابھی اپنی باری میں اپنا حکم عدل بتانا دوسرے نمبر پہ، مگر پہلے نمبر پہ اپنا خدا بتانا کس کو خدا کہتے ہو. وہ خدا ہے جو عورتوں سے لواطت کرتا ہے، اس کو خدا کہتے ہو. شرم آنی چاہیے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ کے اپنے آپ کو مسلمان کہنا کہ ایسے ویسے خدا پہ الزامات لگاتے ہیں. نبیوں کی آپ کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ آپ خدا تعالیٰ کو یہاں رگڑ دیتے ہو بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی آڑ لے کے، اور بات کرتے ہو آ کے نبیوں پہ. ذاکر ان 2 سوالوں کا جواب دینا ذرا اپنی باری میں، اور مجھ سے حوالہ مانگ لینا. ہاں جی ٹائم لگائیں جی میرا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ میرے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے ترمذی کی، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی. لگاؤں میں سامنے کیمرہ کھول کے دکھاؤں یا یقین کر لو گے؟ یہ ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو میں نے تو اس حدیث کے مطابق کہا ہے، میں نے کوئی اپنے پاس سے تو لفظ بولا نہیں ہے. اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے. رہی بات آپ کے خدا کی، آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ ہمارا کوئی اس طرح کا خدا ہے. ہمارا اس طرح کا خدا نہیں ہے، آپ کا خدا ہے. اور آپ کے خدا کا یہ ثبوت رہا کہ آپ کا خدا، اس کے بارے میں آپ کے مسیح موعود نے ایک دفعہ خود یہ کشف پیش کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا نے، ہاں یہ رہا، حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی تھی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اس طرح طاری ہوئی کشف کی حالت کہ گویا آپ عورت ہیں. دیکھنا ذرا، عورت سے زنا کرنے لگا ہے آپ کا خدا، یلاش جس کا نام ہے. گویا آپ عورت ہیں، اور یلاش جس کا نام جس کو یہ اللہ تعالیٰ سمجھے، یلاش رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا ہے. یہ ہے جی آپ کا مرزائیوں کا خدا. ہم تو ایسے خدا کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے خدا کے بارے میں کہیں گے تو میں آپ کے مرزا صاحب کے اپنے الفاظ بھی دکھا دوں گا کہ آپ کے مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا خدا ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر میں سب کے سامنے وہ بیان کر دوں تو یہ میرے جتنے ماننے والے ہیں سب یہاں سے بھاگ جائیں گے. دکھاؤں حوالہ روحانی خزائن کا. تو یہ وہ باتیں کرتا تھا آپ کا یلاش، جس کا نام وہ یلاش بتاتے تھے. ہم تو ایسے کسی خدا کو نہیں مانتے. ہمارا تو ایسا کوئی تسلیم بتاؤ، ہمیں ایسی بات کوئی تسلیم ہو. آپ کو تو یہ تسلیم ہے نا کہ آپ کے مرزا جی کا یلاش ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے، ان کے مریدوں کے سامنے پیش کی جاتی دوڑ جاتا. اور یہ ہے اس کا ثبوت کہ گویا کہ مرزا صاحب عورت ہیں اور یہ لاش ان کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. ہو گیا آپ کا ٹائم. جزاک اللہ. جی ٹائم ہو گیا عامر نذیر بھائی. ہاں جی عباسی صاحب، انہوں نے جو حوالہ پڑھا ہے مجھے بڑا کر دیں ذرا سا. انہوں نے اس کے اوپر کتاب کا نام لکھا ہوا ہے. یہ مرزا صاحب کے مخالف کی کتاب ہے. اگر یہاں کہتے ہیں تو یہاں پہ رنگیلا رسول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جواب دینا، آپ ہمت نہیں ہے آپ میں اس کا جواب دینے کی. مخالفین کے ایسے ہی لکھتے ہیں. یہ جس کی آپ یہ اسلامی قربانی جس کی آپ کتاب پیش کر رہے ہیں، یہ مرزا صاحب کا مخالف تھا. مرزا صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ اس کے بعد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. بعد میں جو مخالف مرضی الزام لگاتا پھر آپ اس کو یہاں پہ لا کے میرے سامنے اس کی پیش کریں گے. میں آپ کا پیش کرتا ہوں آپ کا خدا. سنیں اگر آپ میں ہمت ہے تو. کہتے ہیں تو میں کیمرہ آن کر دیتا ہوں، دوسرا فون میرے سامنے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جناب یہ ہے فتاوی رضویہ، ٹھیک ہے، اور یہ 15ویں جلد ہے، اور یہ 10واں جو سا اس میں یہ باب باندھا ہوا ہے. لکھتے ہیں وہابیوں کے جھوٹے خدا. وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب، عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقہ کے قبیل سے ہے. شریک کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کا ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ خدا کے بارے میں کہتے ہیں. اب میں پورا بیچ میں نہیں پڑھتا، بیچ میں سے پڑھتا ہوں جہاں سے جو لکھا ہو، سارا ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علم حاصل کی حاصل ہوتا ہے، اس کا علم ایسے اختیار میں ہے چاہے تو جاہل رہے. ایسے کو جس کا بیکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا، پینا، پیشاب کرنا، پخانا، پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ محنت کی طرح خود منصور بننا، کوئی خباثت، کوئی فصیحت اس کے شان نہیں. یہ آپ کا خدا ہے جو آپ پیش کرتے ہیں دنیا میں. یہ آپ کے بزرگ ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں دنیا میں. جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں مخالف کی بات ہے. عامر نذیر صاحب، مخالف کی بات پڑھنی ہے تو یہاں پہ رنگیلا رسول بیٹھ کے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. آپ میں سننے کی ہمت نہیں ہوگی. جزاک اللہ. حوالہ وہ دیں جو ان کا حوالہ لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ اس کو مخالف مانتے ہیں، حالانکہ وہ مخالف تو نہیں تھا. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ مخالف تھا. آپ نے مخالف والے الفاظ دکھانے ہیں، میں نے موافق والے الفاظ دکھانے ہیں.
یہ ہے جی سیرت المہدی، اس کی یہ ہے 893 نمبر بات. کہتے ہیں کہ قاضی یوسف پشاوری نے بتایا کہ ایک شخص ایک زمانے میں حضرت اقدس مولوی عبد الکریم کے ساتھ اس کوٹھری میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں جانب مغرب تھی. 1907 میں جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو وہ کوٹھری منہدم کر دی گئی. اس کوٹھری کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ قاضی یار محمد صاحب مرزا صاحب کو نماز میں تکلیف دیتے تھے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے، بہت مخلص آدمی تھے. یہ کہتے ہیں جی مخالف ہے، یہ تو بہت مخلص آدمی تھے، مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک زمانے میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا، وہ حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتے تھے. یہ ہے مرزا صاحب کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں مخالف ہے. یہ مخالف ہے، وہ تو بہت مخلص آدمی تھا. ان کے خیال میں ان کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا. جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، جو بندہ کتاب لکھتا ہے پوری، اس کے دماغ میں خلل ہوتا ہے. اس کے دماغ میں خلل نہیں، صرف وہ باتیں ایسی بیان کرتا ہے جو آپ کو قبول نہیں. وہ باتیں مرزا صاحب نے خود بھی بیان کی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر میں سب کے سامنے پیش کر دوں سارے دوڑ جائیں گے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ مرزا صاحب نے خود بھی ایک جگہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ میں نے کشف میں اللہ تعالیٰ یہ لاش کو تمثل کے طور پر دیکھا کہ یہ لاش میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہہ رہا ہے جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو. یہ بھی مرزا صاحب کو یہ لاش نے گلے میں باہیں ڈال کر یہ گیت گا کر سنایا ہے. تو یہ تو مرزا صاحب کی ساری باتیں ہیں. عامر بھائی وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ بڑا کر دیں کیونکہ میرا وہ حوالہ بھی آدھا رہ گیا. تو اس کا انہوں نے جو میں 2 باتیں ان سے کی ہیں اپنی باری میں، یہ میں نے جو شروع میں بات ہماری چل رہی تھی کہ آپ اپنا حکم عدل پیش کریں، ہم اپنا پیش کرتے ہیں. آپ نے تو اپنے حکم عدل کی ایک بات نہیں پیش کی، نہ ہی اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ ان کو، اور آپ مجھے مرزا صاحب کے 2 بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا یہ بھی لکھا. میں دونوں پہ یقین رکھتا ہوں. آپ نے اپنا حکم عدل پیش کیا، آپ تو میرا خیال ہے اس کو مانتے ہیں، وہ جو رنگیلا رسول لکھی گئی ہے اس لیے آپ پیش نہیں کرنا چاہتے، اس کو مانتے ہیں. وہ ہیں آپ کے بڑے. اور یہ جو آپ کے بڑے جن کو یہ آپ نے بڑے کیا ہے، میں نے جس کا بھی یہ خدا کا حوالہ دیا ہے اللہ کا، آپ نے اس کا جواب اس کو آپ نے ٹچ تک نہیں کیا. میں اس میں 2 چیزیں مانگی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے وہ جو آپ نے ابھی جو تحریر پڑھی ہے نا مخالف والی، لکھا ہوا ہے ان کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا تھا. یہ وہی خلل ہے جو مخالفین جو باتیں لکھی ہیں. ابھی آپ کیونکہ اس براڑ پہ ہیں میرے پاس، کیونکہ وہ دوسرا لیپ ٹاپ نہیں ہے، وہ جہاں پہ دوسری براڑ پہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں آپ خود ہی مانتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف ہو گئے تھے. یہاں بیٹھ کے آپ جناب آپ کا دوغلا پن شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو میں نے جو خدا کا حوالہ تصور آپ کے بڑوں کا پیش کیا، جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ خدا تعالیٰ کو یہی کہنا چاہتے ہیں مگر ایک دوسرے کی آڑ لے کے. وہ آپ بھی دیوبندی کو، دیوبندی اس کو، وہ اس کو، بریلوی اس کو. یہ احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے. امن نذیر صاحب اس کا جواب دیجیے گا اپنی باری میں. باقی ساری باتیں ہوتی رہیں گی، ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ بھی یہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں. انسانوں میں بیٹھنا سیکھیں اور انسانوں کی طرح بات کرنا سیکھیں. آپ نے مخالف کا حوالہ پیش کیا، میں یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں رنگیلا رسول پڑھ دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش کرنے کے لیے. خدا کا نام لو یار. مطلب آپ کو اتنی بھی بات کرنے کی تمیز یا عقل نہیں ہے کہ مخالف کا حوالہ نہیں پیش کیا جاتا. آپ وہ حوالے پیش کر رہے ہیں، میں تو آپ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس پہ جواب دیں نا. میں تو کہہ دیا وہ مخالف ہے، آپ نے ہی پڑھ دیا، ان کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا تھا، خود پڑھا ہے آپ نے. باقی سب کو مان رہے ہیں، خلل کو نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ اس میں دیکھ لیں، یہ جو میں نے پڑھا ہے، یہ نیچے رنگیلا رسول بھائی لکھ رہے ہیں، نیچے یہ جو آپ کے خدا کا تصور ہے وہ ذرا اس کا جواب دیں، باقی باتیں چھوڑیں، نبیوں میں بعد میں بات ہوگی. جی وقت ہو گیا آپ کا. عامر بھائی اچھا آپ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے حکم اور عدل کی بات مانوں گا، اور ان کے حکم اور عدل نے کہا تھا کہ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے. یہ جو 150 بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور باقی کوئی 100 بندہ دیواروں پہ بیٹھ کے سن رہا ہے، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر. بتاؤ کہ یہ صبر سے کام لے رہا ہے یہ بندہ؟ اس بندے کی تو چیخیں نکل رہی ہیں، یہ بندہ تو چیخ چاڑا ڈال رہا ہے. او بھائی صبر سے کام لو. اگر میں آپ کے خدا کا یا لاش کا کوئی کارنامہ دکھا رہا ہوں تو آپ کو تو صبر سے کام لینا چاہیے. مخالفین کی سختی پر سختی نہ کریں. اگر میں نے کوئی اس طرح کی بات پیش کر بھی دی ہے نا تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. آپ اپنے حکم اور عدل کو مانا آپ نے کب ہے؟ دعویٰ تو آپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے حکم اور عدل کو مانتے ہیں. کیا آپ اپنے حکم اور عدل کی اس بات پر عمل کر رہے ہیں؟ سارے بندے گواہ ہیں کہ یہ بندہ گھبرایا ہوا، سختی پر اترا ہوا، بے چینی میں
ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو باتیں اس کو خود نہیں پتا کہ یہ باتیں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کہتا ہے کہ میں اپنے حکم اور عدل کی مانوں گا. کہاں آپ کے حکم اور عدل کی آپ نے بات مانی بھائی؟ آپ کے حکم اور عدل نے یہ کہا تھا کہ اگر عامر گیت گا کر بھی کہے نا جے تو میرا ہو رمے سب جگ تیرا ہو، گلے میں باہیں ڈال کے یہ لاش کہہ رہا ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. میں تو اسی بات کو خوبصورتی سے بیان کر رہا ہوں نا. جب وہ گلے میں ڈال کر باہیں یہ لاش مرزا صاحب کو یہ کہہ رہا تھا، اسی طرح کی باتیں تھیں جو مرزا صاحب کہتے تھے کہ اگر میں اپنے مریدوں کو بتا دوں تو وہ سن کے دوڑ جائیں گے سارے. وہ کون سی باتیں تھیں؟ چلے اسی بات کا جواب دے دیں. سختی نہ کریں یار، جواب میں سختی نہ کریں، الزامی دلیلیں نہ دیں. یہ بتائیں کہ وہ باتیں کون سی تھیں جو مرزا صاحب کے ساتھ یہ لاش کرتا تھا. اگر وہ مرزا صاحب اپنے مریدوں کو بتا دیتے تو سارے دوڑ جاتے مرزا صاحب کو چھوڑ کے. وہ باتیں کو آج بتا دیں، 2-3 باتیں بتا دیں. جی عامر جزاک بھائی اللہ، ہو بتا گیا دو کیا ٹائم. جی ہاں جی، مجھے اسکرین بڑی کر دیں میری. کر رہے ہیں. اور یہ نیچے جو کیا کہتے ہیں کاظمی صاحب، ایک منٹ ٹائم ذرا روک دیں. آپ کیا کہتے ہیں موڈریٹر ہیں، نیچے جو لوگ جس طرح کمنٹ کر رہے ہیں ان کو روکیں تھوڑا سا، یہ آپ کا کام ہے، میرا بھائی نہیں ہے. میں سب کو نیچے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. خبردار اگر کسی نے بات کی اس طرح کی، ہاں ایک ان کو منٹ ان ہے کو ہاں ان کو یہ میں جو ہے نا ان ایک کو منٹ میوٹ کر ہے دیں. یہ آس کھول، میں آپ کو 1 منٹ کے لیے میوٹ کر رہا ہوں. جس کو میں 1 منٹ کے لیے میوٹ کروں وہ سمجھ جائے کہ اگلی دفعہ اس نے حرکت کی ہے ٹرانسپیرنٹ. آپ کو بھی میں میوٹ کر رہا ہوں. اگر آپ نے دوبارہ یہ والا جملہ لکھا جس سے کہ نیچے جنگ شروع ہوئی تو میں دونوں کو بلاک کر دوں گا. ہمیں نہیں ہے ضرورت ایسی عوام کی، ٹھیک ہے جی؟ تو آس کھول بھائی آپ نے بھی یہ کام نہیں کرنا، اور نیچے جو دوسرے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کرنا پلیز، ٹھیک ہے؟ اوپر بات ہو رہی ہے، توجہ سے سنیں، اور اگر کوئی بات ہے تو اوپر آ کے کریں. اگر ہمت ہے آپ میں تو اوپر آ کے حوالہ پیش کر دیں، آپ کی بات ہو جائے گی. یہ میں نے کہہ دیا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ جزاک نے اللہ. میرا ٹائم توجہ دلائی. میں دوبارہ آپ لگا کا رہا ہوں. وقت دوبارہ لگا رہا ہوں، آپ 1 منٹ جی ہولڈ کیجیے گا. میں آپ کا وقت اینڈ کر رہا، اور یہ آپ کا میں 2 منٹ دوبارہ آن کر دیا. بات کیجیے. یہ 1 منٹ لگایا آپ نے. سوری، میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں. سوری، میری غلطی ہے. 1 منٹ، یہ وقت اینڈ نہیں ہو رہا. میں کام کروں، میں نذیر بھائی کے اوپر وقت لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں آپ لگا ادھر سے دیں. دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے میں بتا ادھر بھی نہیں دیجیے گا. لگ ٹھیک ہے، رہا. میں یہ بھگوان کے اوپر لگا رہا ہوں 2 منٹ. جس پہ بھی لگا دیں مجھے بتا دینا. جی میں نے لگا دیے ہیں. یہ ٹھیک ہے، بھگوان کے، یہ آپ لگ کے گیا. بھی لگ ٹھیک گئے ہے ہیں. ٹھیک ہے، لگ گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی، دیکھیں جی، میں نے جہاں سے بات یہ شروع ہوئی تھی، سارے سننے والے سن لیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کو انسانوں میں بات کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیسے وہ کرنا، تقریریں کرنا اور الفاظوں سے کھیلنا. وہ جو مرضی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں اپنے حکم عدل کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے وہ کرتا ہوں، اور آپ بھی مجھے یہ تلقین کر رہے ہیں، مگر آپ خود عمل نہیں کر رہے. خود کہہ رہے ہیں کہ جو میرے حکم عدل نے کہا ہے میں اس کے خلاف، تمہیں جو مرضی میں کہہ لوں، مگر تم نے اپنے حکم عدل کے اوپر چلنا ہے. خدا کا خوف کریں، پہلے اس کے اوپر خود تو عمل کریں. جو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت خود بابا فصیحت. عجیب یعنی کہ حال کیا ہوا ہے آپ نے اپنا. جو آپ کا حکم عدل نے بتایا ہے، میں نے تو 3 دفعہ میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے کہ آپ نے تینوں دفعہ میرے حکم عدل کو پڑھ کے سنایا ہے. اپنا حکم عدل بتائیں گالی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ کہتا ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیں. میرا حکم عدل جو گالی کے بارے میں کہتا ہے میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں. یہ تو دونوں کے لیے اصول ہو گیا. آپ میرا اصول بتا رہے ہیں، اپنا اصول جو ہے وہ کھا پی جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں دینی، آپ نے کہا میں نے دینی ہے. اب میں نے دینی ہے تو ان کا حکم عدل کہتا ہے چپ کر کے بیٹھو، تو وہ چپ کر کے بیٹھو. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ پہلے اپنے پہ عمل کریں. آپ دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ دیں گے تو میں اپنے عقل کے مطابق آپ کو جواب دوں گا، مگر آپ دے ہی نہیں سکتے. یہ ذہن میں بٹھا کے بات کرنا. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے نبیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے آپ کے خدا کا تصور پیش کیا. آپ نے اس کے اوپر ایک لفظ کشائی نہیں کی. آپ ایک دوسرے کا نام لے کے، یہ آپ کے ذہنوں میں ہے. آپ کے ذہنوں میں اسی خدا کا تصور ہے. نبی تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں آپ نے کیا لکھنا ہے یا کیا بات کرنی ہے. آپ کے ذہن میں یہی تصور ہے خدا کا جو آپ ایک دوسرے کا نام لے کر کرتے ہیں. اس نے میں تیرے خدا کو یہ کہتا ہوں، تو میرے خدا کو یہ کہہ دے، ہم دونوں سچے ہو گئے، ہمارے دل کا پار نکل گیا. ذاکر اللہ، میرا ٹائم ہو گیا تھا، آپ اس پہ بات کریں تھوڑا سا. جی وقت ہوا آپ کا. ہمیں نذیر بھائی آپ کے 2 منٹ اب سٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ نہیں مجھے پتا چلا آپ سختی کیوں کر رہے ہیں. بدلے میں سختی نہیں آپ نے کرنی. آپ نے صرف یہ باتیں سن کر صبر کرنا ہے، اپنے حکم اور عدل کی بات پر عمل کرنا ہے. یہ جو قاضی یار تھا نا، یہ مرزا صاحب کی بدنی خدمت کیا کرتا تھا. قاضی یار پتہ کیا کرتا تھا؟ بدنی خدمت خوب کیا کرتا تھا مولوی یار محمد. اور یہ اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بشیر الدین محمود احمد کا استاد تھا.
اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تو امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، یہ قاضی یار محمد صاحب جو ہے نا پلیڈر، یہ آپ کے بشیر الدین محمود احمد صاحب کے استاد بھی تھے، اساتذہ کرام تھے۔ تو یہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کے استاد قاضی یار محمد صاحب مرزا صاحب کی بدنی خدمت کر رہے ہیں، ان کے جسم کو ٹٹول رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ میری نظر میں دماغ میں خلل نہیں واقع ہوا، بلکہ مرزا صاحب کا الہام پورا ہو رہا ہے۔ مرزا صاحب کا الہام، اس کا تو اسکین لگانے کی ضرورت نہیں، وہ میرے پاس ہی پڑا ہے نیچے، کہ مرزا صاحب کا الہام ہے نا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ وہ قاضی یار محمد تو مرزا صاحب کے کپڑوں سے اگر برکت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس میں دماغ میں خلل آنے والی کون سی بات ہے جی؟ وہ ٹٹولتا تھا جسم کو، نامناسب طریقے سے ٹٹولتا تھا، جب مرزا صاحب سجدے میں جاتے تھے تو وہ بھاگ کے آتا تھا تو جسم کو ٹٹولتا تھا۔ یہ کوئی غصے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے کسی بات کا آپ نے حوالہ لینا ہے۔ میں نے تقریباً سب کے سکین آپ کو دکھائی دیے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب کا جو قاضی یار کے ساتھ تعلق ہے، یہ قاضی یار اصل میں مرزا صاحب کا یلاش کے ساتھ تعلق بھی، اور مرزا صاحب کے ساتھ قاضی یار کا تعلق، یہ ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے، ایک مثلث بنتی ہے، ایک پاک تثلیث بنتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے توضیح المرام میں ایک پاک تثلیث کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ کرسچنوں کی تثلیث تو ناپاک ہے نا بقول آپ کے، لیکن آپ کو مرزا صاحب ایک تثلیث دے کر گئے ہیں جو پاک تثلیث ہے، تو یہ ایک پاک تثلیث بھی بنتی ہے۔ ہمیں خیال ٹائم ان کا ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا عامر بھائی آپ کا۔ دیکھیں میں محمد قاسم بھائی میں مینج کر رہا ہوں، اب جب ان کا ٹائم ہوگا نا میں خود بخود ان کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نا جملہ مکمل ہونے تک کا ٹائم آپ کو بھی دیتا ہوں۔ اگر کبھی ایسا وقت ہوگا کہ آپ کا جملہ مکمل ہونا ہوگا، آپ کا وقت ہو بھی جائے گا، نہیں وہ میں پھر بھی تہذیب کا آپ کو جملہ انٹرپٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ، روک دیا گیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا ٹائم لگا رہا ہوں، لیکن آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ان کے 3 سیکنڈ کے وقت آپ بولے ہیں، میرے پاس حق حاصل ہے کہ میں ان کے مطالبے کے اوپر ان کو وقت دوبارہ دے دوں اگر وہ نہیں، اگر مطالبہ ان کا کریں ٹائم گے۔ ختم ہوگا تو میں بولوں گا نا۔ جناب جب وہ دیکھیں ماڈریٹر اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یہ ٹائم مینیج کر رہا ہے، ماڈریٹر کو میرا بات اور میں کوئی یاد کام نہیں کروانا سوائے اس پڑتا نا، کے۔ کوئی بات نہیں، تو میں ٹائم آپ لگا سے دیں میرا، التماس کوئی کرتا بات ہوں بڑے نہیں، ادب میں سے، نہیں بولتا، آپ سے فکر نہ التماس کریں۔ کر رہا ہوں کہ ہاں، آپ نہ بولیں، مجھے آپ پتا کا ہے، فکر وقت نہ جب کریں ہوگا سر، مجھے میں آپ کو پتا ہے سارے انشاءاللہ تعالیٰ اصولوں کا۔ پورا وقت دوں گا، اور آپ کو اگر ہاں، سارے اصولوں کا عامر مجھے بھائی پتا ہے، ٹائم انٹرپٹ لگا کریں دیں۔ گے ہاں تو میں ان ہاں، کو آپ ٹائم روک لگا کے دیں، وہ آپ کو ٹائم میرا ڈبل وقت ذہن دے سے دوں گا، بات ٹھیک ہے؟ نکل رہی ہے، ٹائم لگا دیں۔ محمد بھائی ابھی 3 سیکنڈ رہتے تھے جب آپ بولے ہو، میں یہاں سے اور میں یار بھی ٹائمر دیکھ نہیں رہا ہوں، باسی بھائی ایسے نہ کریں، وہ اچھا 3 چلے میں بھی سیکنڈ جھوٹ رہتے بول یا تھے رہا پھر ہوں، آپ آپ کے باسی بھی فون میں جھوٹ چلے، بول رہا ہے، میں نیکسٹ ٹائم لیکن یاد کروں گا۔ چلے کوئی میں بھی بات آپ نہیں، کا کوئی بات نہیں، ہو ہم آپ سکتا کی میں ہے بات نے کو کہہ دیا، بڑھانے میں والے نہیں 3 ہیں۔ سیکنڈ پہلے ختم کر دوں گا، اور محمد بھائی بتائیں۔ آپ کا فون شاید سلو ہو، لیکن 3 ہاں سیکنڈ ٹھیک آپ ہے، ٹھیک رہتے ہے، تھے بول ٹھیک کے، ہے، کوئی بات نہیں خیر چلے میں 2 منٹ ٹھیک دے ہے۔ رہا جملہ ہوں، کمپلیٹ ہونے لیکن دیا کریں۔ لیکن یہ بات میں باسی بتا دوں آپ کو، اگر اس 2-3 سیکنڈ کے اندر عامر بھائی مجھے کہتے، مطالبہ کرتے کہ یہ بولے ہیں، تو پھر وقت میں نے دوبارہ لگا دینا تھا، یہ ہمارا رول ہے، ٹھیک ہے؟ میں محمد ٹھیک بھائی ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ اس پہ چلیں اپنا، ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے، میں آپ کی اوکے۔ اسکرین بھی بڑی کر رہا ہاں ہوں۔ جی، بس اسکرین بڑی کر دیں تھوڑی سی۔ اور دیکھیں جی، میں ابھی یہ ان کی جو ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ ان کا نبی کون سا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نبی نہیں ہیں، ان کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ بات کسی ٹاپک پہ ہو رہی ہے، اس کو کسی بندے کی بات مروڑ تروڑ کے قاضی یار محمد اگر ان کی جسمانی خدمت کرتا ہے، اس کی جسمانی خدمت کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر تو انبیاء کی جسمانی خدمت سارے لوگ کرتے تھے، پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے تھے لوگ، وہاں آپ کا دماغ کیوں نہیں جاتا ہیں؟ اتنی یعنی کہ بے شرمی کی حد تک آپ لوگ گر جاتے ہیں کہ جسمانی خدمت کوئی کسی کرے تو اس کو آپ اپنا رنگ پہنانا شروع کر دیں گے۔ انبیاء کی جسمانی خدمات ہوتی رہی ہیں، نبی کے وسلم کے بھی ہاتھ پاؤں لوگ دبایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جسمانی خدمات کا حوالہ دیں بھائی، حوالہ دیں، یہ میرا خیال ٹائم دوبارہ لگا ٹائم دیں، دوبارہ دیں، لیکن حوالہ ٹائم دیں، دوبارہ آپ لگا اس دیں، بات ٹائم دوبارہ لگا دیں، جو نبی جی کریم صلی اللہ ٹائم علیہ وسلم دوبارہ کے لگا پاؤں دیں، دبانے عباسی والا بھائی حوالہ عباسی بھائی حوالہ دیں، ٹائم یہاں دوبارہ پر حوالہ آپ لگا دیں، ایک انٹروین منٹ کریں، میں ٹائمر عباسی آپ بھائی کا ٹائم یہاں پر دوبارہ آپ لگا دیں، انٹروین کوئی کریں۔ بات نہیں ہوگی، صرف ٹائم دوبارہ لگا دیں، میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ میں آپ کا ٹائمر ریسیٹ دو کر منٹ لوں گا، لگائیں، 2 منٹ، لیکن دیکھیں آپ نے یہ 2 منٹ ٹائم لگا دیں میرا، میں بات بات سن پوری کر لینا، لوں گا، آپ نے اس کے بعد جو تیسری کہنا ہے آپ دفعہ کہہ یہ لیں۔ بات ہوئی ہے، اب آپ نے یہ جو نبیوں والی بات کی ہے نا، دیکھیں بات آپ نبیوں کی ہوئی نبیوں کی رہی ہے، عباسی صاحب، ٹھیک ہے، بات ہوئی نبیوں کی رہی ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، مرزا صاحب آپ کے لیے نبی ہے نا، قابل ہاں جی، وہ عزت تو ہے، ہاں تو پھر نبیوں کی زبردست، ہو رہی ہے نا، ان کو کیوں ٹھیک نہیں ہے، آپ نے روکا؟ نبیوں پہ کیا ٹھیک ہے، بات ہو کر رہے گیا، ہیں؟ حوالہ یہ دیں نہیں جو آپ نے کہ بات نبی کہی ہے بھائی۔ حضرت، ایک منٹ نذیر بھائی، حضرت مرزا صاحب پہ اگر انہوں نے بات کی ہے، اب آپ نے کہا کہ باقی نبی، یعنی کہ حضرت مرزا صاحب آپ ان کو نبی مان رہے ہیں، نو پرابلم، آپ نے ساتھ باقی نبی بھی کنیکٹ کیے، ظاہر وہ پتہ کہہ رہے ہیں کروں اس گا نا، کا وہ بھی حوالہ دے نبی دیں، ہیں، وہ بھی نبی ہیں، سارے نبی ہیں، بالکل سارے نبی ہیں، مان بالکل لیا، سارے بٹ نبی ہیں۔ آپ کنیکٹ کریں، میری اب جو بات کرنے دیں، میں بات جو کنیکٹ کروں گا آپ تک پہنچے گی، فکر نہ کریں، زبردست، میں لیکن اب جاہل آپ نے نہیں ہوں، حوالہ رکھنا ہے، میں جو جاہل نہیں ہوں، میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے والا دیکھو بندہ ہوں، اپنے مرزا مریدوں کے صاحب سامنے انہوں تقریر نے، کرنے والا دیکھو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، دو ہاں، دو میرا ٹائم دیکھو لگا دے 2 منٹ پلیز۔ قاسم بھائی، محمد قاسم بھائی سن لینا بات، کیونکہ ہم بھی سننے والے ہیں نا،
میں بھی سننے والوں میں سے ہوں، تو میرا پھر یہ مجھ پہ سوال اعتراض اٹھے نہ گا. کریں آپ. نہیں، سن لیں، یہ پھر انفیئر بات ہو جائے گی یہاں پہ. کیا انہوں نے انفر بات مرزا بتائیں؟ صاحب پہ اعتراض کیا، انہوں نے حوالہ سامنے رکھا. اب وہ جو اپوزٹ پارٹی آپ سے حوالہ مانگ رہی ہے، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ حوالہ اس میں رکھ دیں کہ نبیوں کے باقی، مرزا صاحب کے علاوہ بھی باقی نبیوں کی جسمانی خدمت ہوتی رہی ہے. اس کا حوالہ آپ پلیز رکھ دیں، میں آپ کا ٹائمر لگا دیتا ہوں. بہت شکریہ. جی جی، اس والے کی اچھا ضرورت نہیں ٹائم ہوتی ہے. لگانے سے پہلے ہاں، ایک منٹ پاؤں میرا عباسی خیال ہے دبانے چھوڑ والے دیں، سے ذرا کہا ہے باسی یہ صاحب نے کر حوالہ دی ہے میں نے بات. لینا ہے بھائی، ایسے عامر نہ بھائی کریں، عامر ٹائم بھائی ضائع عامر ہو رہا بھائی ہے. عامر بھائی عامر بھائی ٹائم آپ ضائع ہو رہا آپ ہے ایک منٹ قاسمی کے لیے رک صاحب، جائیں. ٹائم عامر بھائی ضائع ہو رہا ہے. میں اس عباسی کا صاحب نے بات عباسی کمپلیٹ کر دی ہے. قاسم بھائی ایک منٹ رکیں. قاسم مگر بھائی آپ رکیں. نہ اب نئی چیزیں نہ بیچ میں ایڈ عباسی کریں. صاحب دیکھیں، اگر یہ اب دوبارہ رول کی خلاف ورزی کریں گے اور کوئی حوالہ رول کی خلاف مطالبے ورزی کے نہیں ہو اوپر رہی ہے. پیش نہیں کریں گے تو پھر ان کا کوئی رول کی ریسیٹ خلاف ٹائمر ورزی نہیں نہیں ہو ہوگا. رہی ہے. پھر یہ ذہن کوئی میں رول کی رکھیں کیونکہ خلاف ہم نے ورزی نہیں 3 ہو رہی ہے. وارننگز دے دی ہیں آلریڈی. کوئی رول کی خلاف ورزی عباسی نہیں بھائی ہو آپ رہی ایگری ہے. کرتے ہیں اس بات نہیں سے؟ نہیں، کوئی رول ڈیفینیٹلی. کی خلاف ورزی دیکھو نہیں ہو دیکھو رہی ہے. قاسم بھائی، یہ میری براڈ ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو میں مورلی چاہوں گا، دیکھیں آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. آپ پلیز ریسپیکٹفلی، اگر اس طرح کی بات، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ جو نہیں، بھی بات انبیاء کریں کا گے. لوگ انبیاء کی خدمت نہیں ہوتی رہی ہے. حوالہ دو نا، حوالہ لیکن دو، نبی پاک اس کے کا تھرو حوالہ کون نہیں ہم دباتا ہوتا. کہہ تھا؟ رہے ہیں نا جسمانی اس کا خدمت. حوالہ نہیں ہوتا. عامر بھائی اس کو حوالہ دو، عباسی کو حوالہ حوالہ عامر نہیں بھائی ہوتا تو عباسی پھر کو نبی کرنے پاک دیں پر بات. عباسی تہمت کو لگا کر رہے ہو، آپ نہ بیچ عامر میں نذیر ایسے بھائی نصیحت کر رہے ہو بے آپ وجہ. پھر مجھ سے سن لیں گے. نہیں، آپ عامر نذیر بھائی نذیر بھائی، عامر ایک ٹائم نذیر سیکنڈ، ایک نہیں بھائی ہے. عامر سیکنڈ، ایک نذیر عامر سیکنڈ. صاحب بھائی آپ کا ٹائم عامر نہیں نذیر ہے. بھائی ہم ماڈریٹ ہاں کر رہے چپ ہیں. کر کے بیٹھے عامر آپ. نذیر بھائی آپ ایک میوٹ منٹ لگائیں. رکیں. آپ زپ ایک قاسم منٹ بھائی، لگائیں رکیں. زبان کو. عباسی بھائی کو محمد بات قاسم کرنے بھائی، دیں. زبان کو زپ لگائیں آپ آپ پلیز اور میوٹ عباسی ایک صاحب کو لگا لیں بات منٹ کرنے سارے، دیں. ایک سارے منٹ میوٹ لگا لیں یار، میں ہاں بات زبان کو. کرتا ہوں. دیکھیں ایک منٹ بات سنیں محمد قاسم بھائی. بات بھائی یہ صاحب ہے نا، مجھے نہ لگائیں، میری آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں، میں مجھے نہ آپ کو میوٹ نہیں میوٹ لگائیں. لگا لا، پر بات تو سن لو نا یار ہاں پلیز. جی. بات یہ ہے کہ یہ تیسری دفعہ آپ نے ایک ایسی بات کنیکٹ کی ہے جس کا آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے. اگر تو آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے، آپ معذرت کر لیں کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس میں نے حوالہ جنرل نہیں ہے، بات مجھے کی یہ ہے، میں نے جنرل بات کی ہے. نہیں، جرنل بات بھی نہ کرے نا بھائی جان. کوئی یہ تو کوئی یہ گپ شپ تو تھوڑی ہو نہیں رہی ہے. اگلا بندہ دوسری سائڈ سے اگر کوئی بھی، پہلے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، آپ انہی کی کتابیں کھولیں نا. ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کیوں یہ تو ڈرتے ہیں ان جواب کی نہیں دے کتابیں رہے یار، کھولنے کیا سے؟ کروں باسی صاحب. سن لیں تو نا. ٹچ ہی نہیں کر رہے. آپ ان کی کتابیں کھولیں جن کے تو پاس آپ ٹچ ہی کے نہیں پاس کر رہے حوالے اس کو. موجود ہیں. انہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں. بھائی صاحب آپ ٹچ پتہ ہی نہیں نہیں کیوں کر رہے ڈر ان رہے کو. میں نے ایک بات آپ. کی ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. 5 دفعہ باری گزر چکی ہے فائن، یار. انہوں نے نہیں مانگا نا حوالہ. اب آپ نے ایک بات ٹچ کی، اس کا حوالہ مانگ لیا. لہذا میں آپ کو مگر یہی اپنی کہہ رہا باری ہوں میں مانگے نا. محمد دیکھیں قاسم جب بھائی. میں باسی دیکھیں بھائی قاسم باسی بھائی، بھائی ایک منٹ سن پھر لیں. اب میری بھی سن سن لیں لینا نا. یار پلیز قاسم بھائی، میں آخری بات کر کے آگے بڑھوں گا. چلیں کریں ہم، میرے اس کے بعد آپ، میری بھی سن لینا ٹائم لگانے سے میں پہلے. سن لیتا ہوں. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، یہ چوتھی دفعہ آپ کی بات انویلڈ جا رہی ہے. آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کی بھی کوئی بات نہ سنے اور انویلڈ بات جائے. یا تو پھر آپ معذرت چاہ لیں کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نے غلطی سے یہ بات کر دی. جیسے وہ مرزا صاحب کی جسمانی خدمت کی بات کر رہے، انہوں نے حوالہ دیا، کوئی بھی نہیں بولا. اب آپ نے اسی کو کنیکٹ جب کیا، آپ نے کہا کہ نبی مرزا صاحب بھی نبی ہیں، ان کی خدمت ہو رہی ہے جس طرح باقی نبیوں کی خدمت ہو رہی ہے. تو وہ میں بھی بات مان لوں گا، باقی جو حضرت ہے وہ بھی مان لیں گے. جو باقی نبیوں کی بھی جسمانی خدمت ہوتی رہی ہے اس کا حوالہ پیش کر دے. سمپل سی بات ہے. اگر نہیں ہے تو اسے معذرت چاہ لے. اتنی سی بات ہے. جزاک اللہ. اب میری بات سن لیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا. اچھا عباسی ایک منٹ ان کی یار بات ایک کرنے سے منٹ پہلے پلیز، اگر قادری صاحب ایسے اگر نہ کریں نیکسٹ ٹائم پلیز. تیسری زپ وارننگ کے لگائیں. اوپر یہ دوبارہ قادری یہ صاحب کام زپ کریں لگائیں. گے اور قادری اگر صاحب عامر زپ نذیر لگائیں، بھائی بات کرنے اوپن دیں. کر کے مائک 2 بندوں کی ان سے بات ہو رہی ہے، حوالہ بات طلب کرنے کریں دیں. گے ایسے نہ پھر کریں. ٹائم ویسے ریسیٹ نہیں باسی بھائی ہوگا. یہ یہ نہیں بات ان ہوگا. کو بتا دیں. باسی بھائی ایسے یہ نہیں بات ہوگا. صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. اور ہاں یہ دیکھو ہاں قاسم بھائی، ایسے نہیں ہوگا. اصول یہی ہے، پھر آپ کا ٹائم ریسیٹ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اب میں دوبارہ آپ کو ٹائمر لگا رہا ہوں. بہت شکریہ. نہیں ابھی ٹائم نہ لگائیں. میری بات جو آپ سے ہو رہی ہے پہلے وہ ہونے دیں. ٹائم بعد میں کرے لگائیں کرے گا. کرے کرے آپ سے جو آپ نے مجھے جواب دیا نا، جب عامر نذیر صاحب بات کرے تو میں بیچ میں بولا تھا حوالہ، انہوں نے کہا جی اپنے ٹائم میں حوالہ مانگنا. یہ مجھے روک کے حوالہ نہیں مانگ سکتے. اپنا جب ٹائم آئے گا نا اس میں مجھے روکیں اور مجھے کہیں اب مجھے حوالہ دو. اس وقت میں دوں یا نہ دوں وہ اس بات کی بات ہے، مگر یہ مجھے بیچ میں ٹوک کے نہیں حوالہ مانگ سکتے. جب ایسی میرے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ کو اس وقت رسول یاد نہیں آئے، ٹھیک ہے. اچھا تو چلیں جی، وہ اس کے میرا لیے ٹائم لگا میری دیں. بات سنیں. میں قاسم صاحب میں قادری صاحب مسئلہ حل آپ کر چھوڑیں، دیتا آپ ہوں. سے بات نہیں کر رہا میں. عباسی صاحب سے قاسم بات ہو صاحب رہی ہے. میں عباسی عباسی مسئلہ صاحب حل سے کر بات دیتا ہو ہوں. رہی ہے، ایسے نہ اگر کریں. چلیں رول میں نے آپ پاس سے کر بات ہی دیتے نہیں کی. ہیں. میں نے کو پہلے کہا مجھ سے اچھا چلیں مخاطب نہ دیکھیں ہو. میری بات جو سنیں، مجھ میں سے مسئلے بات کا کریں حل گے کرتا عباسی ہوں. صاحب کریں گے.
अब्बासी भाई मेरी बात दोबारा सुने, लगा दें। अब्बासी भाई अब्बासी भाई मेरा टाइम मॉडरेटर टू दोबारा लगा मॉडरेटर एक बात सुन अब्बासी लें। भाई मेरा टाइम देखिए, दोबारा लगा दें। मैं मैंने नहीं आमिर सुनी नजीर इनकी भाई बात। को भी अब्बासी भाई मैंने नहीं सुनी इनकी बात, मैंने आमिर आपकी सुन नजीर ली है। भाई बात सुन ले, मैं उसी कासिम पे भाई अमल बात करूंगा। सुने, अब्बासी कासिम भाई भाई मैंने बात आपकी सुने, बात सुन ली है, कासिम उस पे भाई अमल बात करूंगा, सुने, मेरा टाइम दोबारा लगा दें। कासिम भाई बात सुने ना, मेरा एक मिनट, टाइम नहीं सुननी, मैं मैंने आमिर आपकी बात नजीर भाई को भी मैंने तुम्हारी वार्निंग नहीं देने सुनी। लगा हूँ, वेट मैंने करें, तुम्हारी मुझे नहीं उनको सुनी। वार्निंग देने दें, मैंने तुम्हारी नहीं प्लीज सुनी। रुकें, मैंने रुके तुम्हारी ना, नहीं सुनी।
यार ये तो मैंने अब्बासी नहीं भाई मेरी सुनी बात तुम्हारी। यार सुने, इतने जिद्दी क्यों हो जाते हो यार? अब्बासी आप भाई बड़े आपकी अच्छे सुन ली है खासे ना, पढ़े लिखे बंदे अब्बासी हो आपकी भाई यार। सुन ली मैं है कह ना, रहा हूँ, आपकी मैं सुन ली, कह रहा आप हूँ, मैं यहाँ पर आप इनके होस्ट हैं, इनके आपकी सुन ऑब्जेक्शन ली के है, ऊपर इनका ठीक है। ऑब्जेक्शन क्लियर ये करने लगा बंदा हूँ। ये बंदा और उनका भाई मैं मुरीद उनका है, मैंने बंदा, इनकी नहीं और भाई सुनी। मैं आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा, जैसे आपको हाँ, हक हासिल है, फिर अब आपने आप अब्बासी से बात अपनी की बारी टाइमर के उनकी बारी बगैर। में बात करना, अगर उनसे मेरी करनी बात उनकी बारी एक में मिनट करना। सबर करें ना, एक मिनट सबर करें, आपको 2 नहीं, मिनट मैं और सबर तसल्ली नहीं कर कर खलीफा सकता, लगे भाई भाई हैं। मुझसे साहब ने बात मुझे करें यार, समझा आप दिया, मैंने खलीफा समझ भाई आप लिया। मुझसे बात करें, आप उनसे मुखातिब ना, मुझसे मैं बात उनसे साहब बात आपने नहीं मुझे कर रहा, मैं समझा दिया, आपसे मेरी कर रहा हूँ बात में अब्बासी मुझे भाई, मैं टाइम आपसे देना कर है। रहा खलीफा हूँ। भाई बात करें, डायरेक्ट क्या बात करना चाह रहे हैं आप? अब्बासी भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट अब्बासी भाई, बात यह है कि मैं आपके थ्रू आमे नज़ीर भाई को भी इस बात के ऊपर हम फर्स्ट वार्निंग दे देते हैं कि आमे नज़ीर भाई जो इन्होंने एहतजाज किया है उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी आप बात करेंगे आप हवाला सामने लगा देंगे। अगर हवाला सामने नहीं होगा और ऑब्जेक्शन करेंगे कासिम साहब, तो उस सूरत के अंदर भी हम आपका टाइम भी रीसेट नहीं करेंगे, दोनों के लिए मतवाजन बात होगी। और मुझे उम्मीद है कि आमिर नज़ीर भाई इस बात को आप एग्री करेंगे। क्या ख्याल है आमिर भाई, आप एग्री करते हैं इस बात को? एग्री मैं कोई भी बात तो ठीक बस हवाले के बगैर जबरदस्त हो नहीं गया है। मानता। हो अब गए ये रूल कासिम भाई, पास हो गया कि हवाले के बगैर ठीक है, बात की, मुखालिफ ने हवाला मांगा, टाइम रीसेट नहीं होगा। ये जो अगर हवाला हवाले में सामने अभी आपका होगा, नबी टाइम पर पेनल्टी इसने में तोहमत जाएगा। लगाई है, इसको तो वापस दिलवाए ना, या माफी ठीक हो मांगे गया, या हवाला दे। ये टाइमर उनका पेनल्टी में जाएगा, वो कह रहे हैं हवाला लगा रहे हैं वो, ठीक है। ये लो आपका टाइमर आ गया 2 मिनट भाई का। टाइमर आ गया, जज़ाकल्लाह। मैंने हवाला लगाया था इसका फतावा रिजविया का, ठीक है। मैं सर उसका अगर कहते हैं तो कैमरा खोल लेता हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ज़रा सा। ये कैमरा दूसरी तरफ कैसे जाता है, क्योंकि फिर आप कहेंगे हवाला नहीं लगाया, ठीक है जी। ये फतावा रिजविया है जी, ठीक है। और ये इसका, अल्लाह आपका भला करे, तो ये इसका पेज नंबर 546 है, जिल्द नंबर 15 है। अब मैं ये इसको पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको रोक के। अच्छा जी, तो बात ये है कि भाई मेरे, कि मैंने जब ये बात की थी, जब मैंने सबसे पहले बात ये हुई थी कि ये अपने जो जिनको ये हकम अदल मानते हैं उसकी तालीम पे ये अमल करेंगे, जिनको हकम अदल मैं मानता हूँ उनकी तालीम पे मैं अमल करूँगा, ठीक है। इन्होंने अपने हकम अदल की तालीम के ख़िलाफ़ बात की कि मैं तो गालियाँ दूंगा, आपने चुप रहा। मुझे ये बता रहे हैं मेरे हकम अदल का, कि आपका हकम अदल कह रहा है कि आपने चुप रहना है, मगर अपने हकम अदल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं है मुझे ये कहने की कि आप अपने हकम अदल पे अमल करें, जब तक कि आप खुद नहीं कर रहे। दूसरा, मैंने आपसे ये हवाला मांगा है, ये आप तो नबियों की बातों में पता नहीं कहाँ चले गए हैं, आपको क्या पता नबी क्या होता है, ठीक है। आपको तो खुदा का नहीं पता। मैंने जो अर्ज़ की है, मैं अपनी बारी में अगर जवाब देंगे आप इस खुदा का तो बात आगे चलेगी, वरना मैं यहाँ पे आपसे माजत कर लूँगा बासी साहब से भी, ठीक है। और उसके बाद जब भी बात होगी आप अपने हवाले के साथ जो सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे तो ठीक है। आपने बाकी और मिर्ज़ा साहब की बहुत सारी तहरीर पढ़नी शुरू कर दी, वो छोड़ दी कि आपका हकम अदल ने क्या कहा है। हकम अदल के खिलाफ गालियाँ दे के मुझे कह रहे हैं, और जिस खुदा को आप मानते हैं वो तो औरतों से जमा करता है। आप किस खुदा की बात कर रहे हैं? हम नबियों की बात कर रहे हैं यार। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो ये किताबें उठा के जला देनी चाहिए, आपको तो यहाँ पे सड़कों पे फतावा रिजविया के खिलाफ निकलना चाहिए। तो इसलिए ये काम पहले करें, बाकी नबियों वाली बात हम बाद में आ जाते हैं। आपका वक्त हुआ, आमिर नज़ीर भाई को टाइम दे रहा हूँ जी। आमिर भाई आप अच्छा बात भाई, कीजिए। इनकी बात का मैं 1 मिनट के पहले जवाब दे देता हूँ कि ये आला हजरत के जो फतावा, इन बेचारों के पास सवाए इस फतावा रिजविया के और कुछ भी नहीं है। और फतावा रिजविया ये बेचारे भूल जाते हैं कि फतावा रिजविया में पहले ऊपर, ये मेरे सामने फतावा रिजविया खुला हुआ है, पहले इस पर मिर्जाइयों के खुदा का लिखा हुआ है, कादियानी के झूठे खुदा। कभी ये पढ़ा है? ये कादियानियों के जो झूठे खुदा के बारे में लिखा हुआ है कि उसको ऐसे को ये कादियानी खुदा मानते हैं जिसने इसको जलील होने के लिए, रुस्वा होने के लिए गलियों में छोड़ दिया, इल्हाम ये कर दिया कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, और खुद उसको जलील और रुस्वा होने के लिए छोड़ दिया। क्या मानते हैं आप इसको? उन्होंने एक इस्तेंबात किया है किसी की तहरीर से, आला हजरत इस्तेंबात किया। ये म्यूट करें भाई जिसका भी माइक है। आला हजरत ने किसी की इबारत से इस्तेंबात किया है, वो जब किताब सामने होगी, जो उन्होंने वहाबियों के खुदा के बारे में भी लिखा हो, वहाँ भी उन्होंने हवाले दिए हुए हैं, वो सिरात मुस्कीम वगैरह किताबें हैं, वो किताब सामने रखेंगे, देख लेंगे उन्होंने सही इस्तेंबात किया या गलत इस्तेंबात। आप अपना बताएं कि आपके बारे में, जो आपके बारे में मिर्ज़ा साहब की इन तहरीरों के बारे में जो इस्तेंबात उन्होंने किया है, ये सही किया कि गलत किया है। बहरहाल इसको एक साइड पर रख के मैं आपको बदनी खिदमत का हवाला देता हूँ। आप तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सिर्फ जुबान दराजी आपके नसीबों में है, बदबख्ती। आपके मिर्ज़ा साहब ये बदनी खिदमत औरतों से भी ले रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं और रसूल बीबी साहिबा, खुद मिर्ज़ा साहब को रात के वक़्त
पैर दबाया करते थे, और एक दिन मिर्जा साहब ने रात को मुझे कहा कि किताब जब का मुझे हवाला इल्हाम पढ़ें। होने लगे तो मुझे जगा देना। ये रात को बदनी खिदमत मिर्जा साहब की हो रही है, उनके कमरे में हो रही है, रात के वक्त हो रही है, गैर महरम औरतों से हो रही है। अब्बासी भाई मैंने हाँ। पूछा ये किस किताब का लगा रहे हैं? हाँ, सीरतुल महदी का लगा रहा हूँ। हाँ, वो ये बताएं, सीरतुल महदी की वो बताएं पहले, फिर ये पढ़ें। 1501 नंबर रवायत। भाई मैं अपने पास से कोई बात ही नहीं कर रहा। 1501 नंबर रवायत सीरतुल महदी की है, इसको पढ़ लें अच्छी तरह से। आपके मिर्जा साहब जो बदनी खिदमत काजी यार से लेते थे, इससे बढ़कर वो औरतों से भी बदनी खिदमत लिया करते थे। आमिर भाई टाइम आप हो गया। अपने नबी साहब को जानते ही नहीं है। आमिर भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं आमिर भाई, जब आप हवाला देने लगे ना तो किताब का और वो दे दें, क्योंकि फिर ये बीच में एतराज़ ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक। काज़मी भाई ये मेरे बात गलत तो नहीं थी? किताब पहले बता दें कौन सी है, गलत तो नहीं थी ये? जी, लेकिन सीरत आपको महदी उन्होंने बीच में नहीं बताया, उसका बोलना चाहिए था, 1500 आप बाद में भी बोल सकते थे। आमिर ठीक भाई है। हवाला रिपीट कर दें, 1501 नंबर रिवायत हाँ है। वो हो गया, हाँ जी, उन्होंने हाँ बता दिया, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, चले मैं टाइम रीसेट कर रहा हूँ, अब आप जाकल्ला बात करें। जाकल्ला। हाँ जी, मैं क्योंकि वो बात एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमी जा रही है, तो अगर इन्होंने चीज़ों का जवाब नहीं देना, ठीक है, हम तो मानते नहीं हैं ऐसे खुदा को, जैसे खुदा को जिसका तस्वुर, वो तो हमारे मुखालिफ हैं, ठीक है। वो हमारे खुदा के बारे में जो वो कह रहे हैं वो तो मुखालिफ हैं, वो तो जो लिखेंगे वो गलत लिखेंगे। वरना अगर आपने मुखालफिन की बात पढ़नी है तो जाकर रंगीला रसूल पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। उसने आपकी ये हदीसों में से निकाला है, सरकार है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसने हवाले के साथ उन्हें सारी दी हुई हैं। अच्छा, अब अगली बात ये आ गई कि यहाँ पे कि मैंने जो आपसे सवाल किया है कि जो हमारी जो बात जो शुरू हुई थी, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ अपनी आखिरी बारी में, अगर उसके बाद आपने जवाब सही तरह देना है तो चलेगी, वरना मैं माजत कर लूँगा, ठीक है, आप जीत जाएंगे, ठीक है। बात ये है कि बात ये थी कि आपने अपने हकम अदल के ऊपर अमल करना है, मैंने अपने पे करना है। आपके हकम अदल ने कहा है गाली नहीं देनी, तो आपने नहीं देनी, मैंने आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं किया, आप मुझ पे इन्फोर्स किए जा रहे हैं उस वक्त से आधे घंटे से कि आपका जो हकम अदल ने कह दिया वो सुनो। भाई अपना हकम अदल जो आपके बारे में कहा है वो बताएं, लोगों को बताएं कि आपके हकम अदल ने क्या कहा है, आप उसका मुखालिफ जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, वो जाहिल ऐसे लोग हैं कि जो जिसको अपना हकम अदल भी कहते हैं फिर उसका मुखालिफ जाते हैं। मैं तो मुखालिफ जाता ही नहीं, जो उन्होंने जहाँ उन्होंने कहा है कि मुखालिफ को गालियां दो वहाँ मैं देनी है, जहाँ उन्होंने मुझे रोका मैं रुक जाना है। आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपके हकम अदल ने कहा कि नहीं देनी, आप दिए जा रहे हैं, फिर आगे से फोर्स ये कर रहे हैं कि तुम्हारे हकम अदल ने कहा कि चुप करके बैठो। हालांकि उससे पहले वारे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी दी है उतनी वापस दो। अजीब, यानी कि आपका दोगलापन है। अब आप जो आपका जो मैंने आपको फतावा रिजविया पढ़ी है उसमें बरेलवी और वहाबी का जिक्र है, दोनों मुसलमान हैं आप दोनों, ये आप जो है ना वो दोनों ही हैं, वहाबी और बरेलवी दोनों हैं, आपस में अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं एक दूसरे का नाम लेके। अगर तो वहां गलत लिखा है उन्होंने तो फिर वहाबियों ने सही लिखा है, इसका जवाब दे दें। जाज़ाकल्लाह। जी, मैं आमिर नज़ीर भाई आपका टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन उसके उनके 2-3 सेकंड रहते थे। आमिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप मेरे पे एतमाद करें। ओके ओके। अच्छा, वो जहां मैंने दिखाया कि फतावा रिजविया में कादियानियों के झूठे खुदा के बारे में अल्लाह हजरत ने लिखा है कि सबसे प्यारा बरूजी खातमन नबीयीन दोबारा कादियान में भेजा, यानी कादियानी ऐसे को खुदा मानते हैं जिसने खातमन नबीयीन को दोबारा कादियान में भेजा, मगर अपने झूठ, फरेब, तमस्कुर, ठठोल की चालों से उसके साथ भी ना चौका। उससे कह दिया कि तेरी जोरों के इस अमल से बेटा होगा जो अंबिया का चांद होगा, बादशाह उसके कपड़ों से बरकत लेंगे। बरूजी बेचारा इसके धोखे में आकर उसे इश्तिहारों में छाप बैठा, उसे तो यूं मुल्क भर में झूठा बनने की जिल्लत और रुसवाई ओढ़ने के लिए जुल दिया, यानी धोखा दिया, और झटपट उल्टी कल फरा दी, यानी चक्कर घुमा दिया, और कह दिया कि बेचारा बरूजी बेचारा को अपनी गलत फहमी का इकरार छापना पड़ा, यानी खुद उसने मान लिया कि मुझे इज्तिहादी गलती हो गई। देखें, ये एक इस्तेंबात किया है अल्लाह हजरत ने। आप शायद इससे इख्तलाफ करते हो, हम भी जब देखेंगे तहरीर तो आपको बता देंगे कि इससे इख्तलाफ है कि इत्तेफाक है। उन्होंने किताबों के हवाले से वाबियों के खुदा भी लिखे हुए हैं, मैं कादियानियों के खुदा भी लिखे हुए, इससे बढ़कर इसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। जिस फतावा रिजविया को बगल में दबा के आप दौड़ते चले आते हैं ना मुनाजरा करने, इससे बढ़कर इसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। वो एक इस्तेंबात है जो अल्लाह हजरत ने किया है। मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था कि आपके मिर्जा साहब कुछ बदनी खिदमत काजी यार से लेते थे, कुछ औरतों से लेते थे। रात के वक्त औरतें उनकी बदनी खिदमत कर रही हैं, उनके पैर दबा रही हैं, और मिर्जा साहब उनको कह रहे हैं कि जब मुझे इल्हाम होने लगे तो मुझे जगा दिया करो। तो मिर्जा साहब को इल्हाम होना शुरू हुआ तो एक कहती थी दूसरे को जगा दो, वो कहती थी वो तुम जगाओ, तो उन्होंने जगा दिया।
تو مرزا صاحب نے جا کے پوچھا تم نے کچھ سنا ہے یا تمہیں کچھ معلوم ہوا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ نہیں. تو قلم دوات ادھر ہی پڑی تھی, مرزا صاحب نے وہ لکھنا شروع کر دیا. تو 12 بجے کے بعد الہام شروع ہوتے تھے مرزا صاحب کو. یہ مرزا صاحب کی پوری تفصیل ان کی وہ عورتیں بتاتی جو ان کی بدنی خدمت کرتی تھی رات کو. یہ جو ٹھیک ہے, بدنی خدمت مرزا صاحب کی ہوتی تھی, اس کا جواب نہیں آپ دے رہے. وقت ہو گیا عامر بھائی. جی قاسم بھائی بات کریں. جزاک اللہ جی. ہاں جی, میں نے جیسے عرض کیا ہے, سارے لوگ سن رہے ہیں کہ ہماری بات جو شروع ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو گالیوں سے, کہ گالیوں کا کیا حساب ہے, اس کے بارے میں تو یہ بتا نہیں رہے ہیں. اب یہ اس سے آگے آگے بھاگی جا رہے ہیں, ان کے پاس پیچھے جواب ختم ہو رہے, جواب ہے ہی نہیں ہے, بس آگے آگے بھاگی جا رہے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کوئی بھی اس سے آگے نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو, میں نے آپ سے جو شروع میں بات کی ہے کہ آپ کا گالیوں کے متعلق جو آپ کے عدل نے کہا ہے وہ آپ کریں. اب وہ نہیں کر رہے, مگر اب گالیاں مجھے دے کے مجھے میرے حکم عدل کا بتا رہے ہیں کہ بھائی جی کہ تم جو ہے نا اپنے حکم عمل کرو, میں نے نہیں کرنا, میرے حکم کا گالیاں نہیں دینی, پر میں دینی ہے تمہیں دبا کے. ٹھیک ہے, مگر جو تمہارا حکم عدل کا ہے نا وہ کر لو. اس بات کا آپ جواب نہیں دے رہے اپنے حکم عدل کا. ٹھیک ہے. دوسرا, میں نے آپ کے سامنے فتاوی رضویہ رکھی. فتاوی رضویہ میں جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں, یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ وہابیوں کو مسلمان ہی سمجھتے, جو انہوں نے میرے مخالف ہے نا, جو انہوں نے میرے لیے لکھا ہے, میں اس کو, میں ایسے نہیں مانتا, میں اس کے ایسے کو خدا نہیں مانتا, میں تو انکار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے بھی ایسے نہیں لکھا جیسے انہوں نے لکھ کے دیا آگے, وہ تو مخالف ہیں, وہ تو لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے جو جنہوں نے رنگیلا رسول لکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کا بتائیں کہ جو یا تو احمد رضا خان بریلوی نے غلط لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نوز باللہ ایسی شیطانیت کی ہوئی ہے آپ لوگوں کے بڑوں نے, اور یا پھر جن کے وہ حوالہ دے رہے ہیں وہابیوں کے جو بڑے ہیں, جن کے آپ جن کی ذکر کریں کہ حوالہ جات دیے ہوئے ہیں جن کتابوں کا, یا پھر وہابیوں نے اپنے خدا کو ایسے لکھا. دونوں سے ایک بات صحیح ہے, یا تو احمد رضا خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یا جو وہابیوں کے بڑے جن کی کتابوں سن لیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر یا تو آپ احمد رضا خان صاحب کو نکالیں, ان کو کہیں کہ دفعہ ہو جاؤ, اور دوسرے یا دوسروں کو کہیں کہ دفعہ ہو جاؤ, تم لوگ یہ ایسے لکھتے ہو. آپ ان تینوں چیزوں کا جواب نہیں دے رہے, آپ اب اس سے آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی باری میں ان باتوں کا جواب نہیں دینا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ سے یہاں بات ختم ہو جائے گی. کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے کر لے, مگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے, آپ کا وقت ہو گیا ہے قاسم صاحب. اچھا قاسم صاحب, آپ کی اس گفتگو کے اندر آپ نے دفعہ ہو جاؤ کے الفاظ استعمال کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ آپ کو دوبارہ سنائے جائیں گے تو آپ اس کے اوپر ایسے ہی کہتے ہیں احتجاج یار, ضرور کسی کریں چیز گے. کو پرے کرنے کو دفعہ ہی کہتے ہیں. ٹھہر جائیں, کوئی برا لفظ اچھا نہیں چلے ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے اچھا قبول ہے کہ اگر آپ کو دفعہ کے الفاظ سے صاحب, کہا جائے. صاحب, کہہ دیا اب کوئی آپ کا بات وقت ہو نہیں گیا دیکھتے. ہے کاظمی صاحب دیکھیں, قاسم صاحب, آپ کا وقت ہو گیا ہے. میں عرض کر رہا میرا ہوں ٹائم وقت میرا شروع ہو کریں, گیا, میرا ٹائم شروع کریں. میں ان کا وقت نہیں لے جی رہا. میں ٹائم شروع کر رہا ہوں عامر بھائی. اگر انہوں نے میری باتوں کا جواب دینا ہے تو بات آگے چلے گی. میوٹ کریں. بات یہ ہے, اس کا جواب میں نے دے دیا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے میں ایک ریفرنس دیا ہوا ہے کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا, جس کو وہ خدا مانتے ہیں, اس کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں, فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کی کتاب میں. وہ جا کے کتاب دیکھ لیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کا استنباط غلط ہے, اس تحریر سے استدلال غلط ہے, یا ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی اس میں کفر اور اسلام کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک استنباط ہے جو آپ کی تحریروں سے بھی انہوں نے کیا ہے, وہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا. جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں بن پڑ رہا, اس کا وہ پہاڑ ہے کہ سوال ہے. میرا تو لگتا ہے کراکرم کا پہاڑ میں نے پھینک دیا ہے. میں نے کہا بھائی بدنی خدمت آپ کے مرزا صاحب کی قاضی یار تو کیا ہی کرتا تھا, یہاں تو عورتیں کرتی ہیں, جوان لڑکیاں کرتی ہیں, مرزا صاحب کے پلنگ پر بیٹھ کر کرتی ہیں, رات کو کرتی ہیں. آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. پتہ لگ گیا بھائی ہمارے حکم اور عدل کا اور ان کے حکم اور عدل کا. ہمارے حکم اور عدل کا سن لو, ہمارے سید و مولا افضل الانبیاء خیر الاصفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ دیکھیے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھیں اور بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں, بلکہ وہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے. یہ ہے ہمارا حکم اور عدل, اور یہ ہے ان کا حکم اور عدل, جس کا میں نے بتایا کہ ان کو رات کو ان کی بدنی خدمت ہوتی ہے, عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں, قاضی یار ان کے بدن سے وہ کپڑوں سے برکت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. یہ غصہ کر رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں, آگے سے غصہ دکھا رہے ہیں. آپ نے صبر کرنا ہے, جواب میں غصہ نہیں کرنا. آپ کو تو کہا گیا کہ گالی کے بدلے میں بھی گالی نہیں دینی. آپ تو ایڈوانس ہی گالی دے رہے ہیں, کہہ رہے دفعہ ہو جا دفعہ ہو جا. آپ نے حوصلہ, میں بھی اگر آپ کو دفعہ ہو جا کہوں تو آپ نے نہیں جواب میں کہنا. آپ کے حکم عدل کی یہ نصیحت ہے,
اپنے حکم عدل کو دیکھو، ہمارے حکم عدل کو دیکھو، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر۔ چلیں جی، ٹائم ہوا ہاں جی ہو گیا، جزاک اللہ۔ ہاں جی کو بات وقت یہ دینے ہے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اپنی باری کے اینڈ پہ؟ جی، میں آپ یہی کچھ کہنا کہنا چاہتے چاہ ہیں؟ رہا ابھی تھا کہہ لیں، کہ میں آپ کا وقت لگانے سے پہلے آپ سے جی پوچھ جزاک لیتا اللہ، ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس بات سے بات چل رہی تھی اس بات کو یہ ٹچ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مناظرے کی بات ہے بھائی یا ٹائم ہو مناظرے گیا، میں کریں؟ ٹائم ہاں ان کا شروع کریں آپ۔ کیا جی جی کیا جی ہے جی، عامر میں صاحب، عامر بھائی ایسے میں نہ کروا کریں، رہا ہوں، عامر بھائی میں کروا رہا ہوں، آپ ایسے ایک نہ منٹ ہو گئے۔ کریں۔ دیکھیں ہاں جی یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا اس وقت ہاں جی قاسم بھائی، یہ ہاں مناظرے کے اندر کریں۔ ٹھیک ہے، مناظرے اوکے کے باہر جو اوکے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھائی میں اس کے بعد آخری ٹرن لوں گا یا ٹھیک میں ہے 2 ٹرنز لوں گا، ایسی بات آپ ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن جو مناظرانہ گفتگو ہے وہ ٹائم کے اندر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ٹھیک ہے۔ ہے، لیں جی میری آخری ٹرم ہے، اس کے بعد یہ بھی اپنی آخری ٹرم لے لیں، بلکہ ان کی پہلی تھی، میری آخری ہونی چاہیے اینی وے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا میں تو آپ کا وقت لگا رہا ہوں، اب وقت آپ لگا، مناظرے ٹائم کی لگا گفتگو دیں، مناظرے ٹائم میں لگا کریں۔ دیں، ٹائم لگا جی دیں۔ ہاں جی بات یہ ہے کہ مجھے ہاں جی بات یہ ہے کہ میں نے جو بات شروع میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ جس بات سے گالیوں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پر تو یہ آ نہیں رہے، اپنے حق عدل پہ عمل نہیں کر رہے، گالیاں دینی ہے اور مجھے انفورس کرنا ہے کہ میرا حکم عدل کیا کہتا ہے، یہ دوغلا پن ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں دجل، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کے جو حکم عدل نے بتایا وہ نہیں کرنا اور دوسرے کو فورس کرنا ہے کہ تمہارا جو کہہ رہا ہے وہ کرو، میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان کو سمجھتے نہیں ہے، نبی سمجھے تو اس کی باتیں عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد دوسری بات میں نے جو عرض کی ہے کہ اگر تو یہ کہیں وہاں پہ میں تو انکار کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے ہمارے بارے میں لکھا غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے حوالہ جات غلط پیش کیے ہیں، ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، مگر جو بریلویوں نے، احمد رضا خان بریلوی نے وہابیوں کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے وہابیوں کی کتاب کے حوالے دیے ہیں۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اگر تو انہوں نے یہ وہابیوں کی کتاب سے لکھا ہے تو وہابیوں کو دیں یا بیٹھ کے ان کے اوپر وہ ان کی کریں سارا کچھ، جو اوپر نیچے وہاں دوسرے براڈر بیٹھ کے لان تان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بڑوں کو کرتے ہیں لان تان، کریں ان کو، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو احمد رضا خان بریلوی کی وہ کر دیں کہ جس کے وہ میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کریں اس کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ میں اگر یہ آپ کریں گے نا تو ابھی یہ آپ کے سنی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو یا تو اگر وہابی ہیں آپ وہابیوں کو کہیں گے تو وہ سنی آپ کی ادھیڑ کے رکھ دیں گے قمیضیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا گریبان پھاڑ دیں گے، اور اگر آپ ان کو دوسروں کو کہیں گے تو وہ آپ کا جناب گریبان پھاڑ کے یہاں آپ کو سڑک پہ بٹھا دیں گے۔ اس لیے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے ان چیزوں کا جواب دینے کی، اپنے حکم عدل کا آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس سے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، گالیوں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ رکھیں، آپ کا اپنے حکم عدل پہ ان کے عمل کر رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ میں کروں گا، میرا کام جانے، آپ اپنا بتائیں کہ آپ اپنے حکم عدل پہ گالیوں کے بارے میں عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے میں نے ان سے جواب اگر نہیں دے رہے ہیں، جواب دینا ہے تو اپنی ٹرم میں دے دیں، ورنہ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ ہاں جی اچھا، ہاں جی، کیونکہ نکل کے یہ بھی عامر میرا نذیر ٹائم بھی ہو میں گیا۔ آپ کا وقت لگاتا ہوں، یہ آپ کی آخری ٹرم تھی، اس کے بعد اب آپ کو موقع نہیں ملے گا، اگر آپ ابھی بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کے اندر آپ کو میں 1 منٹ اور بھی دے دوں گا، کیونکہ پھر کنکلوژن کے لیے عامر نذیر بھائی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر آپ 2 منٹ اور بات کرنا چاہیں میں 2 منٹ اور دیتا ہوں آپ کو، آپ کی آخری باری، نہیں آپ جی صرف میرا یہ کنکلوڈ ٹائم کریں۔ پوچھ رہے لگائیں، ہیں کہ میرا وہ ٹائم لگائیں۔ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں یا آخری ٹرم ہے، پہلے انہوں سے کنفرم کر نہیں لیں۔ نہیں، انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا عباسی کہ ہاں جی باسی بھائی، ان کی میں آخری نے ٹرم پہلے ہے۔ یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی 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 جی، کیونکہ ٹھیک ہے، وہ آ گیا، باسی میں صرف اتنا یہ پوچھ بات رہا بھی تو ہوں کہ کرنے دیا کچھ کریں نا، کچھ اگر رہ تو پوچھتے ہیں تو نہیں بات گیا بھی آپ کا کرنے دیا بات کریں، کرنے کا، ان کی ٹرم تاکہ میں لگانے عامر سے چلے نذیر پہلے میں بھائی کو ان بات کا ٹائم دوں۔ ایک سیکنڈ، خلیفہ بھائی کاظمی میں سے صاحب، بات جی 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 ہاں باسی بھائی، کیونکہ انہوں نے جی مجھ جی سے پوچھا تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ٹائم اتنا ہی تھا 2 منٹ کا، میں نے اس میں بات اپنی شروع میں نے یہی کہا تھا کہ اگر تو وہ باتوں کا سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو وہاں پہ ان کے جوابات دیں تو بات آگے چلتی ہے، مگر اب چلے جہاں اس سے کے بعد آپ آدھے ٹرن گھنٹے لیں بعد گے۔ ہی بات وہیں پہ سوال وہیں پہ کھڑے ہیں، جواب نہیں دے رہے، آگے بھاگی نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا دیکھو فائدہ کچھ جواب نہیں اور ہے۔ سوالوں سے بات آگے بڑھ رہی ہے نا، نہیں، تو سوالوں کا جواب ہی آپ نہیں دے رہے تو آگے کیسے بڑھ رہی ہے؟ تو بات آگے بڑھا رہے ہیں آپ، یا آگے یہ آپ بڑھاتے کی جائیں، آخری جیسے ٹرن مجھے کیا تھی؟ فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں آپ بڑھا رہے ہیں یا یہ آپ کی آخری ٹرن تھی؟ میں تو اسی سوال پہ واپس لے کے جا رہا ہوں، بار بار اپنی ہر ٹرم میں اس ٹھیک ہے، سوال پہ لے یعنی کے آپ جا رہا ہوں۔ بڑھا رہے ہیں بات، ابھی آپ کی آخری ٹرن نہیں تھی، آپ ساتھ چل رہے کنورسیشن کے ساتھ؟ یس عباسی بھائی، جی جی، آواز آ رہی ہے؟ میں نے سر اس سے پہلے بھی یہی عرض کی تھی، اگر تو انہوں نے جوابات نہیں دینے ان پہلی باتوں کے تو پھر بات آگے نہیں چلنی، کیونکہ میں ٹھیک بار ہے بار وہی مطالبہ کر رہا ہوں، وہ آگے بھاگی جا رہے ہیں، پیچھے سوالوں کو ٹچ ہی نہیں کر رہے۔ پہلے ٹھیک میرا ٹھیک ہے جواب سنیں، دیکھ لیں، اگر جواب ہوا اس میں تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ سے آپ ٹھیک، دیکھ کے چلیں فیصلہ چلے ان کا اس ٹائم کے لیے لگا نا ہم دیں۔ جج بناتے ہیں، عباسی بھائی ہم آپ کو جج بناتے ہیں، نہیں ٹھیک جج نہیں ہے؟ کوئی مجھے نہیں، ان کو بالکل نہ بات جج کرنے دیں، ہمیں بنائے، جج جج بناتے مجھے ہیں، نہ بنائے۔
बात करने दें जज उनको। मुझे ना बनाए। अच्छा चलें, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, फिर अब आप खामोश हो जाएं। आमिर नज़ीर भाई का टाइम है, मुझे बड़ी ड्यू है। जी, टाइम तो सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि आमिर नज़ीर भाई आपको तवक्कुफ करवाया, ये मेरी माजरत कबूल कर लें। कोई बात मैं ये 2 मिनट आपके लगा रहा हूँ, आप इसके अंदर इसको बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बात तो ये है कि जवाब मैं दे रहा हूँ, हर टर्न में मैंने जवाब दिया। आला हजरत के इन फतावा जात का हर टर्न में मैंने जवाब दिया, बल्कि 2 मिनट को मैं डिवाइड करता हूँ। मेरा अंदाज है 1 मिनट में मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ, 1 मिनट में इनके ऊपर सवाल रखता हूँ। जो इनके ऊपर सवाल रखता हूँ उसका जवाब बन नहीं पड़ता, जो जवाब मैं देता हूँ वो इनको हजम नहीं होता। मैंने कहा भी अल्लाह हजरत ने एक इस्तेंबात किया है दूसरों की किताबों से, जिस तरह आपकी किताबों से इस्तेंबात किया वो भी मैंने पेश कर दिया। आप उसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, इतफाक करते हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जो बरेलवी है वो कह सकता है मैं अल्लाह हजरत के फतवे से मुतफिक हूँ, नहीं मुतफिक। मैं तो बरेलवी नहीं, मैं कह सकता हूँ मैं नहीं मुतफिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं, एक इस्तेंबात है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो बरेलवी नहीं वो कह सकता है कि ये इस्तेंबात दुरुस्त नहीं है। ये मैं जवाब कितनी दफा दे चुका हूं। इनको ये जवाब पसंद नहीं है, इनको अपनी मर्जी का जवाब पसंद है, उनकी मर्जी का जवाब मैं दे नहीं सकता। पता नहीं वो कौन सा जवाब चाहते हैं। अब मेरा सवाल, मैं ये कह रहा हूं है इसका जिक्र सीरतुल महदी में जा बजा है। ये 843 नंबर सीरतुल महदी, भगवान साहब नोट कर लो, सीरतुल महदी की रिवायत नंबर 843 है। इसमें इन्होंने एक बात बयान की है, मीर मोहम्मद इस्माइल जो मिर्जा साहब के साले हैं, ब्रदर इन ला है, नुसरत जहां बेगम साहबा के भाई हैं, उन्होंने बात बयान की है कि एक सफर में हजरत साहब को यह भी हुआ था। पढ़ सकते हैं, बंदा परवर मुनसफी करना खुदा को देखकर, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, नाली की ईंट चुबारे पर लगाने की कोशिश ना किया करें। भाई ये मिर्जा साहब के बारे में आपकी खिदमात आप पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वो बेटा कहता है कि जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सख्त तज्जुब में, रवायत सुनी तो बहुत तज्जुब हुआ। जाहिर है तज्जुब तो होना था, नबी समझा हुआ है। तो ये नबियों के हालात हैं, इनके नबी साहब के, इनके हकम और अदल के ये हालात हैं, ये इनकी बदनी खिदमत के नतायज हुआ करते थे। है कोई आपके पास इन बातों का जवाब? इसका जवाब नहीं है जी, मुकम्मल आला हुई। हज़रत की बात का मैंने जवाब दिया। बात मुकम्मल हुई। जी बासी भाई आप अब आप इंटरवीन करें, बताएं कि इनसे पूछ लें, क्योंकि मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। आप इनसे पूछ लें, ये कंटिन्यू करना चाहते हैं जी तो जी, बता दें, अपना नहीं तो फिर कंटिन्यू मैं करेंगे। रोकता हूँ। 2 मिनट उनको लगा दें, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो। अब्बासी भाई, आप जी उनसे पूछ लें। अब्बासी भाई इसलिए कि वो ना एड्रेस ही नहीं कर रहे सवाल को, तो इसलिए नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कंटिन्यू करने की एड्रेस तो जरूरत कर नहीं दिया है। ना। देखो वो कह नहीं तो कर रहे रहे हैं ना, मैं। वो गाली वाली बात अपने हकम अदल की एड्रेस ही नहीं कर रहे, इसलिए उसकी नहीं जरूरत नहीं, नहीं है। उन्होंने मैंने देखो देखो अनफेयर ना बात अब्बासी भाई, करो। अब उन्होंने देखा कहा, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब ले बरेलवी लेना। नहीं हूँ। देखे उन्होंने कहा मैं आपने मुझसे बरेलवी नहीं सवाल हूँ। दिया तो जवाब नहीं ले रहे, सवाल करके कासिम अब भाई, जवाब नहीं ले रहे। जो मैंने सुना, अगर आपने वही सुना, उन्होंने कहा मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं उनके इस फतवे को नहीं मानता। सर कोई ये बरेलवी दूसरा या सवाल माने था ना माने, बासी मेरा साहब। कुछ जानने का। भाई साहब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है। ये दूसरी बात है, ये सवाल दूसरा था। मैं जो आपसे पिछली 5 अच्छा भी टर्न में इनका आपने टाइम लगाएं या इन्होंने बात टाइम नहीं है करनी यार, नहीं ऐसे ना करें। करनी। उन्होंने सवाल किया, मुझे इन्होंने जवाब आपसे देने दें। मुनाजरा शुरू कर देना बासी साहब। मुनाजरा नहीं है, उनसे बात हो रही है, आपसे नहीं हो रही। चले ठीक है, आप अपनी टाइमर में अब्बासी बात साहब, रख लें। जो जी भाई आपसे जी, साहब मैं कहते हैं कहने फिर आपने 2 मिनट सवाल दे किया रहा तो हूँ। जवाब लें ना, ऐसे ना करें। ये बदनी खिदमत का कोई जवाब टाइम दें। की बात नहीं है। बात यह है कि मैंने ये अर्ज किया था 5 दफा, मैंने अपने मेरे मुंह से सुना है। मैंने बात हमेशा जब भी शुरू की है यही शुरू की है कि इनके हकम अदल ने गाली के बारे में अगर कहा है कि नहीं देनी तो उन्होंने नहीं देनी। मेरे हकम अदल जो कहा मैं करूंगा, उसको ये एड्रेस ही नहीं कर रहे, ठीक है। और आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं बरेलवी नहीं हूँ। ऐसे ऐसे ना करें। उनके मुंह से एक दफा नहीं निकला कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, उनके मुंह से एक दफा नहीं निकला कि मैं ये नहीं हूँ। आप उनको, अब उनकी तरफ से आप यार बात कर रहे हैं, ये ज्यादती ना करें मेरे साथ। तो जाकला मैंने आपको ऐसे ही कहा था, इन्होंने एड्रेस नहीं कर रहा। जाकला अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी जॉब का टाइम है, तो आप इनसे बात करते रहें। ये अब तकरीर कर लें, इनके सामने मैदान खुला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले, मैं जाने से पहले आपकी मैं रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दूंगा अगर आप चले गए। हाँ, इसका मतलब अब आप चले नहीं गए बल्कि आप भाग गए। मैं आपकी इस बात की, क्योंकि मैंने सुना था नजीर साहब आपने ये कहा था कि ये बरेलवियों का फतवा है, मैं नहीं मानता। बिल्कुल वल्लाहिल मैंने कहा है कि अज़ीम, मैं मैं बरेलवी गवाही नहीं देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ आमिर भाई, एक मिनट। वल्लाहिल अज़ीम, आमिर भाई ने अपनी आखिरी टर्म में ये बात दोहराई है और बिल्कुल साफ अल्फाज में ये बात कही है कि भाई मैं बरेलवी नहीं हूं। अगर कोई बरेलवी हो तो उससे ये बात करें, आपको ये बात जचती है? ये बात मैंने ये उन्होंने कहा कही है, है मैंने कि अपने कानों बरेलवी से हो, खुद सुनी है। मैं बताता, मैंने ये कहा है कि अगर कोई बरेलवी है वो कह सकता है कि आला हजरत का इस्तेंबात दुरुस्त है।
मैं बरेलवी नहीं हूं, मैं कह सकता हूं कि उनका इस्तेमाल गलत है, दुरुस्त नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई कुफ्र इस्लाम का मसला पैदा नहीं होता। ये तो मैंने जवाब भाई हर टर्न में दिया है। असल वो मुसीबत उनके लिए ये बदनी खिदमत बन गई है। जो इमाम मेहंदी, इनके इमाम मेहंदी की सीरत है ना, ये इनके गले की हड्डी बन गई, इसलिए वो गए। उनके जाने की बिल्कुल। वजह महदी की सीरत है। चौधरी साहब, असल में ये जो बदनी जो खिदमत है ना, ये बेचारे भाई साहब जो हैं वो जवाब नहीं दे सके, हाँ वो इसीलिए बार बार आला हजरत पर जा रहे थे कि ये लिख दिया वो लिख दिया, हालांकि उनके पास इनका जवाब बिल्कुल नहीं वैसे था। ये बदनी खिदमत वाला सवाल बहुत ही भारी है, इसका जवाब इतना आसान नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने, अच्छा है वो उन्होंने एक गली पकड़ ली निकल के, वो उनके पास चॉइस थी, लेकिन ये सवाल भी बड़ा भारी है। और बाकी जो हालांकि अली अब्बासी, भाई मैं आप सोच रहा था कि जी कासिम साहब कह रहे थे कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि आज शायद अहमद नजीर और ये भगवान खलीफा हाथ खड़े कर देंगे, तो वो खुद ही